بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا ناول جو بکھرو میں سہارا تو کی آج کے سٹارٹ ہو رہی ہے، اور اس سے جو پہلے ناول گزرا ہے، جن لوگوں نے دیکھا ہے یقیناً انہوں نے بہت زیادہ اس کو انجوائے کیا، بہت ہی زبردست اس کے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والی زندگی میں ان کے کیا کچھ ہونے والا ہے۔ تو چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں اپنی اس کہانی کو۔ تو یہاں تک تو ہمارا ہو گیا تھا، یہاں سے آگے ہم شروع کرتے ہیں۔ وہ ہی کیوں، نشال بھی تو ارباز الوی کی ہی بیٹی ہے، پھر برباد کرنے کے لیے اللہ نے اسی کو کیوں چنا؟ سوچتے ہوئے وہ بھول رہی تھی کہ نشال اس کی بہن بھی ہے۔ پہلی بار وہ زندگی میں خود غرض بن کر سوچ رہی تھی، اسے نشال پر رشک آ رہا تھا جس کی عزت محفوظ رہی تھی۔ وہ اپنی ذات کے مان سمیت اپنے مجازی خدا تک پہنچ گئی تھی، سوچ سوچ کر ہی وہ پاگل ہو رہی تھی۔ آنسو متواتر اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے، وحشتیں اس کے اندر ڈیرے ڈال رہی تھی۔ جب آدھا کھلا دروازہ ناک ہوا تھا، مشال اس جگہ پر تقریباً اچھل گئی تھی۔ ہرسان نظروں سے سامنے دیکھا جہاں وہ سر اندر کیے جھانک رہا تھا۔ مشال نے سرخ روتے ہوئے چہرہ اس کی نگاہوں پر پڑی تو وہ بنا اس کی اجازت کا انتظار کیے اندر آ گیا تھا۔ کیا ہوا مشال، آپ روک کیوں رہی ہیں؟ اس کی طرف بڑھتے ہوئے بےتابی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اسے مشال سے اس کے رونے کی وجہ گلوانوے میں کچھ ٹائم لگے گا، مگر اسے حیرت کا جھٹکا لگا جب وہ بیڈ سے اتر کر خود اس کی طرف بڑھی تھی۔ سرگام، وہ ماما کہہ رہی ہیں نالا جان نے میرے لیے کوئی لڑکا پسند کر لیے ہے، شادی کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ میری، کہتے ہوئے پھٹ پھٹ کر روتی۔ اس کی بات سن سرگام کی پلکیں چھپکانے پر مجبور ہو گیا تھا، دل بے چین ہو گیا تھا۔ کب کہا ہے پھپھو نے؟ ابھی بات ہوئی ہے آپ کی؟ اس نے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑے وہ پریشان زدہ سے پوچھ رہا تھا۔ مشال نے روتے ہوئے اس باب میں سر ہلایا۔ زرگام نے اپنی پریشانی مسلی، تو اس میں اتنا رونے والی کون سی بات ہے مشال، کبھی نہ کبھی تو شادی ہونی ہے نا؟ زرگام نے نرمی سے کہا۔ زرگام کے یوں دینے پر مشال کو اور رونا آنے لگا۔ تم بھی مجھے ہی سمجھا رہے ہو، تم نے تو کہا تھا تم میرے دوست میری مدد کرو گے، تو میری مدد کرو اب، مجھے شادی نہیں کرنی ہے زرگام، نہ ابھی نہ کبھی بھی نہیں۔ سن رہے ہو تم؟ اس کا بازو ہلاتی براہی آواز میں کہہ رہی تھی۔ زرگام نے اپنی کسرتی بازو کی جانب دیکھا جسے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی مہرتی انگلیوں سے تھام چکی تھی۔ زرگام کی حالت عجیب سی ہونے لگی۔ اس کے نرم ہاتھوں کا لمس اس کا جسم میں دوڑتا خون کو گرم کر رہا تھا۔ مشال، آپ پلیز پہلے ریلیکس ہو جائیں۔ اس کے ہاتھ بڑی آستگی سے اپنے بازو سے ہٹاتے وہ نرمی سے گویا ہوا۔ دل کی دنیا میں شور برپا ہو گیا تھا۔ میں کیسے ریلیکس ہو جاؤں؟ ماما کہہ رہی ہیں اگر میں نے شادی نہ کی تو میں ان کا مرا ہوا نہیں دیکھیں گی۔ اسے بتاتے ہوئے وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپایا کر رو پڑی تھی۔ زرگام کو حقیقتاً تشویش ہوئی تھی۔ مشال جہاں دیکھے میری طرف، سے چھوئے بغیر اس نے آستگی کے ساتھ مشال نے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹائے لیے۔ زرگام نے ایک نظر اس کے روتے ہوئے چاند چہرے پر ڈالی۔ دل اس پر فدا ہو چکا تھا، اور دل کی اس بے ایمانی کو آج تک سمجھ نہیں سکا۔ آپ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ کیا آپ کسی اور کو پسند کرتی ہیں؟ دل سے مجبور ہو کر اس نے بڑا تلخ سوال پوچھا تھا۔ مشال کا دل اس کے سوال پر خون ہو گیا۔ پسند نہیں کرتی، نفرت کرتی ہوں میں ہر مرد سے، بہت بہت نفرت کرتی ہوں۔ نہیں چاہیے مجھے کوئی بھی مرد اپنی زندگی میں، بالکل نہیں چاہیے۔ وہ درشتی سے چلائی تھی۔ اس کے جراب پر زرہام نے حسرت بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ تو کیا وہ بھی انہی مردوں میں شامل تھا؟ دل نے دہائی دی، جانے کون سے نفسیاتی مسئلہ تھا اس کے ساتھ جو ایسے کہہ رہی تھی۔ اوکے، آپ پلیز رونا تو بند کریں، پھر سوچتے ہیں اس بارے میں بھی۔ اس کے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھے ٹشو باکس میں سے ٹشو نکال کر اس نے مشال کی طرف بڑھایا تھا۔ سوچو مت، کچھ کرو، اس کے سامنے آتے ہوئے مشال نے بےتابی سے کہا۔ زرگام اس کی سوجی حسین ہوتی آنکھوں میں جھانکا۔ کچھ کرنے کا مطلب کہیں، ورنہ بہت کچھ کر جاؤں گا، سنجیدگی سے کہتے ہوئے زرگام نے ہاتھ میں موجود ٹشوز اس کے بھیگے گاز تھا۔ کیا کچھ اندازہ معصومانہ تھا؟ زرگام کا دل اس کی گلابی آنکھوں میں ڈوب سا گیا۔ بہت کچھ، اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بس سا بول رہا تھا، آواز سرگوشی نما تھی، اندازہ چاروں شانے جد ہو جانے والا تھا۔ میں سمجھی نہیں۔ وہ ہموار اس کے قریب کھڑی تھی۔ مجھ سے شادی کریں گی؟ بڑی صاف بات کی گئی تھی، کوئی الہام کوئی الجھن نہ تھی۔ مشال کی آنکھیں اس کے سوال پر حیرت کی زدی سے پھیل گئی، جبکہ یہاں زرگام کا دل اس کی آنکھوں کی اس ادا پر سکڑ سا گیا۔ وہ فوراً اس سے دور ہوئی تھی، چہرے پر سخت ناگواری نظر آنے لگی۔ تم کس قدر گھٹیا، میں تمہیں خود سے چھوٹا سمجھ کر، اور تم شدید غصے کے باعث سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ مشال، جسٹ آ منٹ پلیز میری بات تو سن لیں۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے برتا پانی دیکھ وہ بلچلتی ہوا تھا۔ کیا سنوں؟ ہاں، سننے کو تم نے چھوڑا ہی کیا ہے؟ تم نے پروپوز کر دیا کہ مرد اعتبار کے قابل نہیں ہوتے، بالکل نہیں ہوتے۔ پروف کر دیا؟
کہ مرد اعتبار کے قابل نہیں ہوتے، بالکل نہیں ہوتے۔ صوفے پر سے کوشنز اٹھا اٹھا کر سے مارتے ہوئے چہلا رہی تھی۔ آنسو گالوں پر لڑک آئے تھے۔ زرام نے کوشنز کیچ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کوئی اس کے سینے پر لگ رہا تھا، کوئی سر پر لگ رہا تھا۔ اس کے بال بگاڑ چکے تھے۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہی، میں تو صرف آپ کی مدد کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کی طرف بڑھتے ہوئے زرگام نے سر کیسی مدد؟ یہ مدد کر رہے ہو تم؟ ایک مرد سے بچا کر مجھے اپنے لیے اپنی مالکیت میں لے لینا چاہتے ہو؟ تم سب مرد ایک جیسے ہو، سب کے سب بدنیت، مگر تم بیوقوف ہو۔ تم میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ گھاٹے کا سودا کرنے چاہ رہا ہو تم، بیوقوف، کچھ نہیں ملے گا تمہیں۔ وہ اس پہ چلاتی ہوئی ازانی ہو رہی تھی، خود کا ہی مذاق اڑا رہی تھی۔ اس پر پاگل اس کے قریب آئے۔ میں کوئی سودا نہیں کر رہا مشالہ، صرف آپ کی مدد کر رہا ہوں، اور میں آپ کے بارے میں سب جانتا ہوں۔ مجھے کچھ اور جاننے کی نہ کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی خواہش۔ اسے پہلی بار بازوؤں سے تھامتے ہوئے قدرے سختی سے بولا تھا۔ مشال نے ہرسان نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا جانتے ہو تم؟ خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتے مشال نے پوچھا۔ زرگام نے ایک پل کو آنکھیں بند کر کے کھولی، شاید خود کو کمپوز کیا۔ بولو کیا جانتے ہو؟ اس کی شرٹ اپنی مٹھی میں دبوچتے ہوئے چہلائی۔ یہی کہ آپ ڈرگز نہیں کرتی تھی، آپ نے کبھی ڈرگز یوز نہیں کی ہی نہیں۔ آپ کی یہ زخم کسی ظالم کی آپ سے نفرت کا ثبوت ہے، آپ کی مردوں سے نفرت کی وجہ، کسی اور مرد کی آپ سے کی جانے والی نفرت۔ آپ پاگل نہیں ہیں، صرف کوئی گہرا صدمہ ہے جس نے آپ کا یہ حال کر دیا۔ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے مشال، کچھ بھی نہیں۔ میں تو صرف آپ کو دوسرے مردوں سے بچانا چاہتا ہوں جن سے آپ نفرت کرتے ہیں۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں بدنیت ہوں، بلکہ اس لیے کہ آئی تھنک میں دنیا کا وہ واحد مرد ہوں جس سے آپ نفرت نہیں کرتی اور جس پر آپ اعتبار کرتی ہیں۔ ٹھہر ٹھہر کر بولتا، وہ اس کی سانسیں ہموار کر رہا تھا، بلکہ چمکاتے ہوئے مشال نے ایک ٹرانس کی کیفیت اس باب میں سر ہلایا کہ اسے بتایا تھا کہ تمہارا کہا ایک ایک لفظ سچ ہے۔ ہاں، تو میں تم پر اعتبار کرتی ہوں۔ بولتے ہوئے اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر اسے گلابی رخسار میں بکھرا تھا۔ سرگام کو اس کا یوں اعتراف کر لینے پر اس پر پیار آیا۔ تو پھر اتنا جان لیجیے کہ میں آپ کا یہ اعتبار کبھی نہیں توڑوں گا۔ ہم شادی کے بعد بھی بالکل ایسے ہی کزن کی طرح رہیں گے۔ میں کبھی بھی آپ کی مرضی کے خلاف آپ پر شوروں والا حق نہیں جتاؤں گا۔ بلیو می، آپ جیسے چاہیں گی، جو چاہیں گی میں وہی کروں گا۔ آپ کی مجھ سے شادی کی صورت میں فریحہ پھپھو کی فکر بھی ختم ہو جائے گی اور اس گھر میں آپ کو مقام بھی مل جائے گا، اور سب سے اہم بات، آپ کے قریب کوئی ناقابل نفرت مرد نہیں ہوگا۔ دھیمی آواز میں بولتا وہ آخر میں مسکرایا تھا۔ مشال نے ایک بے تاثر نگاہ اس کے مسکراتے چہرے پر ڈالی۔ اور تمہاری خوشی، تمہاری خواہشات؟ مشال کے سوال پر زرگام کے لبوں کی مسکراہٹ سے منڈکی۔ میرا کیا ہے، ابھی تو میری اسٹڈی بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی، اسٹڈی کمپلیٹ ہوگی تو پھر اپنا بھی کچھ سوچ لوں گا۔ زرگام نے لاپرواہی سے کہا، کیا تمہاری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے؟ مشال نے آہستگی سے کہا، ابھی تک تو آپ ہی ہیں۔ کیا کر زرگام نے اپنے لبوں پر امڑتی مسکراہٹ روکنے کو نچلا لب دانتوں میں دبا لیا۔ میرا مطلب وہ والی، وہ جس سے تم شادی کر سکو۔ رخ بدل کر مشال نے اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے پوچھا، ابھی تک تو نہیں ہے، جب ہوگی تو سب سے پہلے آپ کو ہی بتاؤں گا۔ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے زرگام نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں پھر تم اس سے شادی کر لینا نا۔ مشال نے کچھ سوچ اور آپ؟ زرگام نے فوراً کہا، تب مجھے چھوڑ دینا۔ مشال نے اطمینان سے کہا، یعنی وہ اس کی مدد لینے پر تیار ہو چکی تھی۔ زرگام کے لبوں کی مسکراہٹ دوڑ گئی، ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں، بندہ حکم کا غلام۔ کہتے ہوئے اس نے اپنے سر کو ذرا سا خم دیا۔ مجھے یاد آیا، میں آپ کو لینے آیا تھا۔ ملیحہ بھی تب ریڈی ہو رہی تھی، اب تک تو وہ نیچے گاڑی میں بھی جا کر بیٹھ چکی ہوگی۔ کھڑے ہوتے زرگام نے کہا، کیوں، کہاں جانا ہے؟ مشال قطعی بھول چکی تھی کہ انہوں نے آئس کریم پارلر جانا ہے۔ آئس کریم کھانے؟ اور کہاں؟ زرگام نے فوراً جواب دیا، میرا موڈ نہیں ہو رہا۔ بیڈ پر پاؤں لٹکا کے بیٹھتی مشال نے آہستگی سے کہا، ساتھ چلیں گی تو موڈ بھی بن جائے گا۔ فیس واش کر کے جلدی سے نیچے آ جائیں، میں باہر آپ کا ویٹ کر رہا ہوں۔ مان جتانے والے انداز میں کہتا وہ اس کی سننے بنا وہاں سے چلتا گیا۔ مشال سوچ سے واش روم کی طرف چل دی، جانے اس نے زرگام کی مدد لے کر ٹھیک کیا بھی تھا یا نہیں، خود کو مزید مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ بہرحال وہ اندازہ لگانے سے قاصر تھی۔ پھیکا پڑ جائے گا جہاں سارا، اگرچہ کردار کم نہیں ہوں گے۔ خاک دم ہوگا پھر کہانی، جب کہانی میں ہم نہیں ہوں گے۔ آنکھیں موڑے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے ٹانگیں میز پہ پھیلا کر بیٹھی ہوئی تھی، جب وہ چابی سے دروازہ کھول کے اندر آیا۔ زہین کی پہلی نگاہ اسی پر پڑی جو صبح والے سوٹ چینج کر اٹھی تھی۔ بلیک اور سی گرین کنٹراسٹ کے سوٹ میں ملبوس وہ کوئی اداس مورت لگ رہی تھی۔ گلابی چہرے پر اداسی گلی ہوئی تھی، بند آنکھوں میں جیسے کچھ چبھن سی تھی جس کی تکلیف اس کے چہرے سے عیاں ہو رہی تھی۔ دونوں ہاتھ پہلو میں گرے صوفے پر پڑے تھے، جیسے اس مورت میں کوئی جان نہ تھی۔ وہ بنا آہٹ کیے بہت آہستگی سے اس کی طرف آیا۔ زہین یکٹاک اسے دیکھتا چلا گیا۔ سفید گردن میں لپٹی چین میں لٹکتا وہ بلیک ڈائمنڈ اس کا ایمان خراب کر رہا تھا۔
اس کے قریب آتے ہوئے ذرا سا جگا اور ہاتھ بڑھا کر اپنی شہادت کی انگلی سے اس ڈائمنڈ کو چھوا۔ بہت آزادگی سے پھر وسعت اپنی انگلیوں کی پنچ سے اس کی شہرا کو چھونے لگا۔ یہ سب اتنا اچانک اور بے اختیاری میں عمل میں تھا کہ وہ خود بھی اس بے ساختی سے انجان رہا تھا۔ ہوش میں تو تب آیا جب نشال نے اس کے لمسا تڑپ کر آنکھیں کھولی۔ اس کا نازک دل یوں اچانک زعیم کو اپنے سامنے اپنے قریب دیکھ کر شدت سے دھڑکنے لگا، جبکہ زعیم اس کی آنکھیں کھول لینے پر ایک پل کو چوم گیا، مگر اس سے دور نہیں ہوا اور اس سے فوراً دور ہو کر اپنی کمزوری اس سے واضح نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پاؤں سمیٹ کر سیدھی ہو کر بیٹھی ہوئی حق تک کس کی جانب دیکھ رہی تھی، جب سکون سے میز پر بیٹھ چکا تھا۔ انگلیاں ہموار اس کی گلے میں لپٹی چین کو پکڑے ہوئی تھی، کچھ اس مضبوطی سے کہ اگر وہ اپنا سر مزید پیچھے کرتی تو وہ چین ٹوٹ جاتی۔ اس لیے دم سادہ اپنی جگہ بت سی بن گئی۔ دوپہر کال کی تھی میں نے، تم نے پک کیوں نہیں کی؟ لہجہ ہمیشہ کی طرح بے تاثر تھا۔ اس کے چہرے پر جھلتی آوارہ لٹ کو نرمی سے اپنی شہادت کی انگلی کے لپٹتے وہ پوچھ رہا تھا۔ نشال خود کو کافی حد تک کمپوز کر چکی تھی، مگر دھڑکنیں ہموار مشتعل ہو رہی تھی۔ مجھے پتہ نہیں چلا، نگاہ چڑھاتے نشال نے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں؟ کان بند کر کے بیٹھی ہوئی تھی، انگلی پر لپٹی اس کے بالوں کی لٹ ایک جھٹکے سے کھینچتے ہوئے سختی سے پوچھ رہا تھا۔ زعیم کی انگلی کی حرکت پر نشال کے لبوں سے بہساتا سی کی آواز نکلی۔ زعیم نے بڑی گہری نگاہوں سے اس کے لبوں کی جانچ دیکھی۔ کیوں؟ کہ میں سوئی ہوئی تھی، اس کی بے انتہائی پر اپنے آنسو حلقے میں اتارتے ہوئے آستگی سے بولی۔ زعیم کی قربت اور گہری نگاہیں اس کی دھڑکنوں کی رفتار کو چھیڑ رہی تھی۔ فارغ کے خواہش میں تو تم رات کو بھی جاگا کرتی تھی، میرے ساتھ آتے ہی دن میں بھی نیند آ رہی ہے۔ امیزنگ۔ اپنی انگلی پر لپٹی اس کے بالوں کی لٹ اس کے کان کے پیچھے کرتے اس نے ایک تیر پھینکا تھا۔ خوش فہمیاں پالنے کی ضرورت نہیں ہے، فلیٹ کی صفائی کرتے کرتے تھک گئی تھی، اسی لیے آنکھ لگ گئی میری، تلخی سے کہتے وہ صوفے سے اتر کر کھڑی ہوئی تھی۔ زعیم بھی اپنی بنوئی چھاتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ کھانا کھا لیا تھا تم نے؟ آپ کی وہ قدر نرمی سے گزرا، کچھ سامان دے کر گئے تھے آپ جو میں پکا کر کھا لیتی؟ نشال نے سر بلندی سے الٹا اسی سے سوال پوچھا۔ محترمہ کے کچن کی صفائی تم نے آنکھیں بند کر کے کی ہے؟ کچن میں سب کچھ موجود ہے، آٹا، دال، چاول، آئل، مسالے، فریج میں چکن اور بیف دونوں کی پیکس فریز کیے ہوئے ہیں۔ اگرچہ آنکھوں سے استعمال کر رہے تھے لیکن تمہیں بھوکا نہ رہنا پڑتا۔ سر مردی سے بولتا ہوا اسے نگاہ چگانے پر مجبور کر گیا۔ زعیم کو اس کا بھوکا رہنا سخت ناگوار گزرا تھا، جبکہ زعیم کے ایک ایک چیز گنوانے پر نشال کو یاد آ گیا تھا کہ واقعی یہ سب چیزیں کچن میں موجود تھی، مگر دوپہر کے بعد اس کا دماغ اس قدر مشتعل ہو گیا تھا کہ وہ سب بھول گئی تھی۔ وہ میں نے دیکھا نہیں، اپنے آپ سے الجھتی اس سے الجھا ہوا جواب دے رہی تھی۔ زعیم چاہتی ہوئی نگاہوں سے اس کے چہرے پر پریشان زدہ چہرہ دیکھا۔ کچھ ہوا ہے؟ کوئی آیا تھا؟ پوچھتے ہوئے زعیم نے پلٹ کر اطراف میں دیکھا۔ نشال اس کے یوں اطراف جائزہ لینے سے گڑبڑا گئی۔ نہیں، کوئی بھی نہیں آیا، ڈگمگاتے لہجے میں قابو پاتے ہوئے نشال نے سرت سے کہا۔ ٹھیک ہے۔ کوئی سوچتی نگاہوں سے کارپیٹ پہ نگاہیں جماتے زعیم نے سنجیدگی سے کہا، پھر لمبے لمبے ڈنگ بھرتا بیڈ روم میں گھس گیا۔ نشال منہ بسوڑتی دوبارہ صفحے پہ ڈل گئی۔ اس زعیم کی لاپرواہی پر رونا آنے لگا، جو کھانے کا پوچھ کر کمرے میں گھس گیا تھا، یعنی اب اسے بھی کچھ بنا کر کھانا تھا، کیونکہ زعیم کا اطمینان بتا رہا تھا کوئی باہر سے کھانا کھا کر آیا تھا۔ نشال نے سامنے دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھا، رات کے 10:15 بج رہے تھے۔ وہ منہ بناتی آنکھیں موند گئی، انگڑیاں قل ہو اللہ احد پڑھ رہی تھی، مگر وہ اپنی بے جان ہاتھوں میں اس وقت کھانا بنانے کی ہمت محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ بند آنکھوں میں آج دوپہر کا منظر لہرایا، جب وہ صفائی سے فارغ ہونے کے بعد فریش ہو کر بیٹھی تھی۔ ابھی وہ ٹیک بھی نہیں ہوئی کہ ہماری ڈور بیل بجی۔ نبٹ ہاتھ شانوں میں پھیلائے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے بیپ ہول سے باہر موجود شخصیت کو دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ باہر موجود شخصیت سرخ و سفید رنگوں کے بڑی بڑی مونچھیں ہی دیکھ پائی تھی۔ نشال نے خوفزدہ ہو کر دروازے سے اپنی پشت لگائی، کیونکہ باہر موجود شخص نشال کو خود کو دیکھ چکا تھا۔ بیل پھر سے بجائی گئی۔ کون؟ نشال نے دھیرے نہ کہا۔ مجھے ارباز علوی کہتے ہیں۔ مقابل کی باری آواز سن کر نشال کو لگا اس کی ٹانگیں بے جان ہو گئی ہیں۔ اپنے باپ کو بچپن میں سے دیکھنے کا خواب پالے نشال نے بنا سوچے سمجھے اگلے ہی پل دروازہ کھول دیا اور آنکھیں پھاڑے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر رہی تھی جو بدقسمتی سے اس کا باپ تھا۔ کون ہیں آپ اور یہاں کیوں آئے ہیں؟ نیند ہوتی پلکوں کو چمکتے ہوئے انجان بنتی پوچھ رہی تھی۔ اس کے سوال پر ارباز علوی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ در آئی۔ بلا شبہ وہ اس عمر میں بھی وجاہت کا شکار تھا۔ کیا میں تمہاری زندگی میں کسی تعارف کا محتاج ہوں؟ لبوں پر میٹھی مسکراہٹ سے جائے بڑی نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، آپ میری زندگی میں واقعی تعارف کے محتاج نہیں، مگر اس قابل بھی نہیں کہ آپ میرے سامنے کھڑے ہو کر اپنا تعارف کروائیں۔ تلخی سے کہتے نشال نے دروازہ بند کرنا چاہا، جب ارباز علوی نے دروازے پر ہاتھ رکھ کے ایسا کرنے سے روک لیا۔ بیٹیوں کا دل اپنے باپ کے لیے ہمیشہ بہت وسیع اور کشاد ہوتے ہیں نشال، ارباز علوی نے شگفتی سے کہا۔ نشال اس کی بات پر ضبطی مسکرائی۔ ہاں، بہت وسیع ہوتے ہیں، مگر وہ دل
ہوتے ہیں۔ میرے سینے میں تو پتھر دھڑک رہا ہے جسے آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ اس کا سرد انداز ارباز علوی کو اپنی پشت کھڑے کرندے کے سامنے شرمندہ کر رہا تھا۔ جب رشتے خون کے ہوں تو گنجائش نکالنی پڑتی ہے بیٹا۔ لہجے میں شیرنی گھولتے وہ پھر بھرپور ایکٹنگ کر رہا تھا۔ نشال کی برف آنکھوں میں دن سی اترنے لگی۔ نکالتی پڑتی ہوں مگر میں نکال نہیں چاہتی، بہتر ہے آپ یہاں سے چلے جائیں، درشتی سے کہتے نشال ایک بار پھر دروازہ بند کرنے کی کوشش کی۔ بیٹا میری بات تو سنو، ارباز نے التجائی لہجہ اختیار کیا۔ مت کہیں مجھے بیٹا، نہیں ہوں میں آپ کی کچھ بھی۔ اگر اس دنیا میں آپ کی کوئی اولاد ہے تو وہ ہے آپ کا وارث، آپ کا بیٹا آصف علوی، آپ ہی جیسا ایک زانی مرد جو کل اپنے کیے کی سزا پانے والا ہے۔ درشتی سے کہتی نشال نے ارباز علوی کے چہرے پر اپنے الفاظ کے تھپڑ مارے۔ اس نے کچھ نہیں کیا، الزام لگایا گیا ہے اس پر۔ ارباز علوی نے بڑی صفائی سے جھوٹ بولتے ہوئے آصف کا دفاع کیا۔ اللہ جانے الزام ہے یا سچ، میرا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ نشال نے سرد لہجے سے کہا، تمہارا ہی تو لینا دینا ہے، تمہارا شوہر ایس پی ہے اور اسی نے آصف کو اس کیس میں پھنسایا ہے، کیونکہ اسے شروع سے ہی مجھ سے مسئلہ ہے۔ اگر تم چاہو تو اپنے شوہر سے بات کر کے اوہ تو یہ بات ہے، اپنی بیٹی کی رہائی کے لیے آئے ہیں آپ یہاں۔ مجھے پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ آپ جیسا خود غرض اور خود پرست انسان اسی سلسلے میں مجھ سے ملنے آ سکتا ہے۔ وجہ یوں اچانک بیٹی کی یاد چچی، آپ پر تو افسوس کرنا بھی قابل افسوس ہے ارباز علوی صاحب، لیکن معذرت خواہ ہوں کہ اس سے مدد نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ کے بدترین اعمال میری زندگی میں ایسے کانٹے بو چکے ہیں کہ میرے شوہر کی نظر میں میری اوقات اس سے بھی بدتر ہے جو آپ کی نظر میں میری ماں کی تھی، اس لیے آپ چپ چاپ یہاں سے نکل جائیں، آپ کو مزید یہاں رکنا فضول ہے۔ برائی آواز میں بولتے نشال نے اپنی بھیگی آنکھیں صاف کی اور پھر ارباز علوی کی اگلی بات سنے بغیر دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ اس بار وہ دوبارہ ڈور انگلی نہیں رکھ پایا، جبکہ نشال کے رکے ہوئے آنسو تیزی سے گال پر لڑک آئے۔ وہ صوفے پر آ بیٹھی، آنسو متواتر آنکھوں سے نکلتے گالوں پر بھگو رہے تھے، جبکہ ایک بار پھر ڈور بیل بجی۔ نشال نے فوراً خوفزدہ ہو کر آنکھیں کھول کر دروازے کی طرف دیکھا۔ زعیم دروازہ کھولے کسی سے بات کر رہا تھا۔ نشال نے کچھ کر اطراف میں دیکھا تو یعنی منظر بدل چکا تھا، دوپہر سے رات ہو چکی تھی۔ نشال نے سرت سے اپنی بھیگی آنکھیں صاف کی، جبکہ زعیم اب اپنے ہاتھ میں پیزے کا باکس پکڑے اسی کی طرف آ رہا تھا۔ باکس میز پر رکھے وہ کچن سے کولڈ ڈرنک کے لیے گلاس لے کے آیا، خود وہ باکس کھولتا تھا۔ حیرت سے ساری کارروائی دیکھتی نشال نے سامنا کیا، کھاؤ اسے۔ اس کے پاس ہی صوفے پر ذرے سے فاصلے میں ٹکتا ہوا سنجیدگی سے گویا ہوا، مجھے بھوک نہیں۔ نشال نے ہفکے سے کہا۔ زعیم نے سنجیدہ نگاہوں سے روئے روئے گلابی چہرے کی جانب دیکھا۔ پورے فلیٹ کی صفائی کر کے تھک کے بھوکے پیٹ سو سکتی ہو، یعنی دوپہر سے بھوکی ہو مگر پھر بھی بھوک نہیں ہے تمہیں؟ وہ ایک ابرو چراغ پوچھتا یقیناً اس کا جھوٹ پکڑ چکا تھا۔ ہاں نہیں ہے۔ اس نے خواہ خواہ ہی رونا آنے لگا، جانے کیوں آنکھیں ہر وقت جھلکنے کو بےتاب رہا کرتی تھی۔ یہ نخرے مجھے مت دکھاؤ، تمہارے اور میرے درمیان ایسا کوئی تعلق نہیں کہ میں تمہیں کھانا کھانے کے لیے مناتا رہوں گا۔ صوفے کے بیچ سے ٹیک لگاتے زعیم نے سر سے کہا۔ نشال نے شکوہ گناہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا اور اسی کی طرف دے متوجہ تھا۔ تعلق نہ صحیح رشتہ تو ہے، جانے کیسے نشال کے منہ سے یہ شکوہ پھسل گیا۔ زعیم اس سے شکوہ گناہ انداز میں بے حسی سے مسکرائے۔ رشتے کی بات مت کرو سویٹ ہارٹ، جو رشتہ تمہارے اور میرے درمیان بن چکا ہے یہ اپنے آپ میں بہت سے تقاضے کرتا ہے، حق مانگتا ہے، اور زعیم اجلال تمام تقاضے تمام حقوق پورے تو کر سکتے ہیں مگر کبھی کرے گا نہیں۔ سرد لہجے میں بولتے ہوئے نشال کو ایک بار پھر اس کی اوقات دکھا گیا۔ ہاں کیونکہ بات تو ساری چاہت اور الفت کی ہے، مجھے اپنی الفت میں مطلع کر کے آپ خود خوف میں مطلع ہیں۔ نشال نے بری آواز میں کہا۔ زعیم کے دل میں کچھ ٹوٹا تھا، شاید محبت نے دائی دی دل اس پر شدت سے اس کی پلکوں پر اٹکتے موتی چننے کی خواہش تھی۔ خود پر ضبط کرتے زعیم نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھیج دی، جبکہ اس کے دل کی بدلتی کیفیت سے جان نشال وہاں سے جانے کو اٹھی تھی۔ زعیم نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی اپنی مٹھی میں دبوچی اور اسے واپس اپنے قریب بٹھایا۔ بہت ہو چکا یہ، زعیم نے سختی سے کہا، آپ ہر معاملے میں میرے ساتھ یوں ہی زبردستی نہیں کر سکتے۔ نشال نے شدت برہمی سے کہا، آواز ہموار بھیگی ہوئی تھی، کر سکتا ہوں، کر تو رہا ہوں نا۔ مانی ایسے کہتے زعیم نے پیزے کا ایک پیس توڑ کر اس کے منہ کے قریب کیا۔ نشال نے ہفکے سے رخ موڑ لیا۔ نشال زعیم کا پکار پر تنبیہ تھی۔ نشال نے شور بچاتے دل کو ٹپتے ہوئے آنکھیں میچ لی۔ زعیم نے بنا اس کی آنسوں کی پرواہ کیے اس کی تھوڑی اپنی جانب گھمائی اور بار پھر پیزا والا ہاتھ اس کے قریب کیا۔ نشال نے بھیگی آنکھیں کھول کر اسے گھورا، پھر ٹکڑا ٹکڑا کر کے اس کے ہاتھ سے پیزا کھانے لگی۔ بڑی مشکل سے وہ اسے دو سے بھی کم پیس کھانے میں کامیاب ہو پایا تھا، ساتھ ساتھ اسے کولڈ ڈرنک بھی پلاتا رہا۔ وہ کھاتے ہی اس نے اپنا ہاتھ چھڑوا کر بیڈ روم میں جا گھسی، جبکہ زعیم نے ایک نظر اس کے بچائے ہوئے پیس اور گلاس میں بچی اس کولڈ ڈرنک کو دیکھا۔ اگلے ہی پل اس نے
وہ بچا ہوا پیس گلدیز ہلکے سے نیچے اتارا اور گلاس میں بچی کولڈ ڈرنک کا سب لیا۔ گلاس خالی کر کے اس نے واپس میز پر رکھا اور پینٹ کی پاکٹ سے سگریٹ کی ڈبی نکال کر ڈائننگ روم میں آ گیا۔ صوفے پر ڈلتے ہوئے اب سگریٹ سے اپنی سانسیں جلا رہا تھا۔ سر، اس کی آفس میں آ کر زمان نے اسے سلوٹ کیا۔ ہاں، کیا بات ہے زمان؟ بہت جلدی میں کال کی تھی تم نے؟ عظیم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ سر، یہ نیوز پیپر، یہ دیکھیں ایک بار۔ زمان نے نگاہ جھکا کر آہستہ کہتے اپنے ہاتھ پکڑا، اس کے سامنے زمین پر رکھا، میز پر رکھا۔ عظیم نے اخبار ہاتھ میں لیا، اخبار کی سرخی پر نگاہ دوڑاتے فرد بیچ پر ہی جو تصویر تھی اسے ذہن میں جلا کے پورے وجود میں شرارے ڈولنے لگے۔ وہ جھٹکے سے چیئر سے اٹھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ کس نے کی ہے یہ جرأت؟ اخبار پر پرچکتے ہوئے دینی بات دوہرایا۔ سر، یہ یقیناً ارباز علوی ہی کوئی چال ہے، مگر کیا یہ خبر سچ ہے؟ کیا آپ کی وائف واقعی ارباز علوی کی بیٹی ہے؟ زبان نے کچھ پریشانی سے پوچھا۔ زین نے سلگتی نگاہ سے ایک بار پھر اخبار کے فرنٹ پیج کو گولا، جس پر نشال اور ارباز علوی کی تصویر پرنٹ کی ہوئی تھی۔ زین نے فلیٹ کے آدھا کھلے دروازے سے نظر آتی نشال اور اس کے پاس کھڑے ارباز علوی اخبار کی سرخیاں پڑھ کر زین کا ہول کھول رہا تھا۔ ایک منٹ پلیز، اس کے گرد اپنا بازو کستے ہوئے بہکے انداز میں بولا۔ سامیہ کے گرد خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ آپ اپنے آپ کو اس کی قید میں پا کر اس کی سانسیں رکنے لگی۔ وہ لمبا چوڑا مضبوط مرد یقیناً اس کے سامنے بالکل بے بس تھی۔ کیوں؟ خشک بڑھتے لبوں پر زبان پھیرتے سامیہ نے ہلکاتے ہوئے کہا، یہ بس یوں ہی میرے پاس کھڑی رہو پلیز۔ اس کے سر سے تولیہ اتارتے وہ دھیمی آواز میں گویا ہوا ایک التجا تھی جو کی گئی تھی۔ اس کے گرے بال کمر پر بکھر گئے تھے۔ سامیہ کی دھڑکنیں بے ہنگام ہونے لگی۔ پلیز، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کے سینے پر اپنی انگلی ہتھیلیاں رکھتے ہوئے سامیہ غصے سے بولی۔ باخدا کچھ نہیں کر رہا، صرف تمہیں محسوس کر رہا ہوں، پلیز صرف 2 منٹ۔ اسی گرے بالوں کی مہک سانسوں کے ذریعے اپنے اندر اتارتا وہ مسحور ہو رہا تھا۔ سامیہ کو اس کے یکدم بدلتے تیور راہ لگی تھی۔ یہ دھوکہ ہے، آپ میرے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں مسٹر زمان۔ آپ نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ دور ہٹیں پلیز۔ اپنے دل کے شور سے گھبرا کر چلاتے ہوئے سامنے نے اسے خود سے دور دھکیلا۔ وہ ایک پل کو لڑکھڑایا، پھر وہ احساس آتا ہی اپنی پلکیں چپکاتے ہوئے سامیہ کی طرف دیکھا۔ وہ بھرائی ہوئی نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، جس کی سیاہ آنکھوں میں سرخیاں دوڑ رہی تھی۔ یہ کوئی دھوکہ نہیں ہے سامیہ علوی، بیوی ہو تم میری، اور میں اپنے کیے پر قائم ہوں، مگر تم کیوں اتنی پیاری لگتی ہو کہ میں اپنے خواص کھو بیٹھتا ہوں۔ مت لگایا کرو اس قدر حسین، دل کمزور ہے میرا۔ اس سے بازوؤں سے تھامتے ہوئے درشتی سے بولا۔ وہ آہن میں چلتے ہوا تھا۔ سامیہ نے بمشکل اپنے آنسو ہلکے میں اتارے۔ مجھے یہاں سے جانے دیں، پھر یہ مسئلہ باقی ہی نہیں رہے گا۔ گئی ہوئی آواز میں کہتی اسے امتحان میں ڈال رہی تھی۔ یہ تو ممکن نہیں، سنجیدگی سے کہتا اپنے لب بھیج گیا۔ کیوں نہیں ہے ممکن؟ آخر کب تک میں یہاں آپ کے ساتھ رہتی رہوں گی؟ مجھے یہاں سے جانے دیں پلیز۔ سامیہ ایک بار پھر اپنی پرانی بات دہرائی تھی۔ جانے دو تاکہ تمہارے گھر والے تمہیں مار ڈالیں؟ ہاں؟ اس کی بھیگی آنکھوں میں جھانکتا وہ سر میں سے ہاں مار ڈالیں، بھلے ہی وہ مجھے مار ڈالیں، موت قبول ہے مجھے، لیکن آپ کے ساتھ رہنا منظور نہیں مجھے۔ اپنے بازو کی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے تلخی سے گوئی ہے زمان ایک پل کو چپ رہ گیا۔ کیا اتنا برا ہوں کہ تم؟ کیا برا کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ؟ میں اتنا برا کیوں لگتا ہوں تمہیں؟ بولو۔ اس کندھے سے تھامتے ہوئے زمان بڑی آرزو سے پوچھ رہا تھا۔ اچھا لگنے والے آپ میں ہے ہی کیا؟ یہ لمبی کسی دیو جیسی قد و قامت، یا رات کی سیاہی جیسی رنگت، یا پھر آپ کی وہ عقل جو مجھے اپنی بیوی بناتے ہی جانے کہاں جو سوئی ہے۔ نحوس سے بولتی وہ اپنے لفظوں سے اس کا دل چھلنی کر رہی تھی۔ حق تک اس لڑکی کے ہلتے ان نرم لبوں کو دیکھ رہا تھا جن سے نکلنے والے الفاظ بے حد سا تھے۔ اور کیا پوچھا تھا؟ میرے ساتھ کیا برائی ہے آپ نے؟ میں پوچھتی ہوں اچھا ہی کیا کیا؟ آدھی رات کو مجھے زبردستی اٹھا کر اپنے گھر لے آئے ہیں، 2 دن بعد ہی میری بے بسی سے فائدہ اٹھا کر مجھ سے نکاح کر لیا، اور اب دن دہاڑے نام نہادہ شور والا رومانس بگاڑ رہے ہیں۔ سمجھتے گئے ہیں آپ خود کو؟ ہیں کیا آپ؟ جتنا ہو سکتا ہے اتنا دور رہیں مجھ سے، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ سمجھے آپ شہادت کی انگلی اٹھا کر اسے بڑے دلے سے دھمکی دی تھی۔ زمان نے اپنے لب بیچے اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گھورا، پھر اگلے ہی پل اس کی کمر میں بازو حمایت کرتے اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کر لیا، اتنے قریب کہ سامیہ کو اپنا سانس لینا دشوار ہونے لگا۔ اس کی ساری تیز تراری پر میں ہوا ہوئی۔ وہ جو جان بوجھ کر اسے اتنی باتیں سنا گئی تھی کہ اب یہ شخص اسے دور ہو گیا، مگر تقریر کا الٹا اثر ہوتا دیکھ اس کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے۔ تم سے صرف اتنی دوری برداشت ہے کہ تم سانس لے سکو، اس سے زیادہ دوری کی صورت مجھے اپنی کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی۔ اسے خود محسوس ہوتے ہوئے اس کی کان میں سرگوشی کرتا پوچھ رہا تھا۔ انتہائی گھٹیا انسان ہے اب، اس کی گرفت سے نکلتے وہ مچلتی زیر ہم لہجے میں پھاڑ، اب اسی گھٹیا انسان کے ساتھ تمہیں زندگی بھر رہنا ہے؟ وہ گھبرو آواز میں گویا ہوا۔ آپ کے ساتھ رہتی ہے میری جوتی، میں تو بہت جلدی یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ اس کی سینے پر ہتھیلیاں رکھے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش میں بحال ہوتی وہ غصے سے چلائی تھی، جبکہ اس کی ایک بار پھر بھاگ جانے کی دھمکی اور شدت اشتعال میں آتے ہوئے زمان نے اسے خود سے الگ کیا۔ بھاگنے کی کوشش بھی کی
टांगे तोड़ के रख दूंगा तुम्हारी। वो गुस्से से इसमें दौड़ा था। इसके रोब जुबान में सामिया डरने के बजाय मजीद शेर हुई। तो तोड़ दीजिएगा, मगर मैं नहीं रहूंगी यहाँ इस कोठरी में। बस इसने दो बदा जवाब दिए। जमान के इख्तियार में इजाफा हुआ। देख लूंगा मैं तुम्हें, वो चबा चबा के बोला। वो तो आप हर वक्त देखते हैं। वो आज चुप होने का इरादा नहीं रखती थी। जमान खुद पर जबत करता पलटा और अबाली में से एक फाइल निकालकर बेडरूम से निकलता चला गया। सामी परेशान होकर पास वाली काउच पर बैठ गई। बिलाशुबह वो इस शख्स को उससे बजन करना तो इतना आसान नहीं था। सोचते ही इसने अपनी आंखें मूंद ली। वो कहता है फिर से दिल लगाओ। खसारा पर खसारा किस लिए जनाब? तुम चल रही हो साथ? इसने सोफे में बैठे मलिहा से पूछा। कहाँ? अपने चेहरे से मैगजीन हटाते इसने बेजारी से पूछा। निशी और भाई से मिलने। जरगाम ने मुस्कुराते हुए से बताया है। कहाँ हिंजरी? मैगजीन साइड पर रखते हुए बेताबी सोचा। हबीब जरगाम ने जवाब दिया। लो नेकी और पूछ पूछ चलूंगी भी, जरूर चलूंगी। पर जोशी से सोफे से उतरते हो हिजरी से बोली। कब तक जाना है? दुपट्टा कंधे पर डालते इसने जल्दी से पूछा। मैं मिशाल को जाने का कह कर आ रहा हूँ, बस थोड़ी देर में तैयार हो जाएगी, फिर चलते हैं। आराम से कहते हुए मलिहा की छोड़ी हुई जगह पर आ बैठा। ठीक है, मैं भी बस 5 मिनट में चेंज करके आई। चुटकी बजाकर कहती वो अपने कमरे की तरफ दौड़ी। वो सोफे की बाइक से टेक लगाकर बैठ गया। इसने निशाल या ज़हीम को कॉल करके इन्फॉर्म करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ज़हीम इसे इनकार कर दे। वो था भी तो ऐसा ही, सामने वाले के खुलूस की परवाह किए बिना साफ कोड़ा जवाब दे कर दिया करता था। इसे वहाँ बैठे थोड़ी ही देर हुई थी जब वो सीढ़ी से उतरती ही नजर आई। सरगाम ने मोहब्बत भरी निगाहों से इसकी तरफ देखा। ब्लैक वेलवेट की शर्ट और पजामे में वो ब्लूज गोल्डन ब्लैक शाल कंधे पर लिपटे वो डर के सीढ़ियों पर कदम रख धरती लिविंग रूम की तरफ आ रही थी। अंदाजा सहमा हुआ था। वो सोफे से उठकर इसकी तरफ बढ़ा। जब अपने सादा क़यामत है सवार रूप में इसके दिल पर बिजलियां गिरा रही थी। वो पागल होते दिल को संभालता निगाह झुका गया, वरना इसकी बेताब निगाहों की गुस्ताखियां बाप लेने की सूरत में यकीनन मिशाल अलवी इससे कोसन दूर हो जाती। चले, इसके मुकाबले रुकते हुए धीमी आवाज में बोलती बड़ी संजीदगी से पूछ रही थी। सरगाम ने निगाह बाहीं तरफ दीवार पर लगी इनकी फैमिली पिक्चर पर टिकाई। वो मलिहा चेंज करने की है, बस आती होगी फिर निकलते हैं। निगाह इधर उधर घुमाते हुए इसने बेतासर अंदाज दिया। इसके नजरें ना मिलाने पर मिशाल ने आंखें सुकड़कर जांचती निगाह से इसकी जानब देखा। ये तुम क्या अंधों की तरह यहाँ वहाँ आंखें घुमा रहे हो? इसे छेड़ने तो सीढ़ियों से उतरती मलिहा ने संजीदगी से कहा। मिशाल के लबों पर बेहतियात मुस्कुराहट आई। इसे छुपाने को इसने अपनी गुलाबी लबों पर हाथ रखा, जैसे जरगाम ने खजल होते हाफिज नजरों से मिलिया हो घूरा। जबकि जरगाम ने खजल होते हो खफत नजरों से मिलिया को घूरा। मुझे लगा तुम मक्खन बन गई हो, इसलिए इंतजाम में तुम्हें तलाश कर रहा था। इसी कुर्ते के प्रिंट पर जफर करते इसकी बात का असर जाहिर करने लगा हूँ। तुम्हें क्या पता कि स्टाइल कैसे कहते हैं? तो बस घर से कॉलेज और कॉलेज से घर, और घर में भी सिर्फ स्टडी रूम में आने जाने के बारे में ही सोचा करो। ये लड़कियों की ड्रेसिंग तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। मलिहा कहाँ बाज आने वाली थी, फट से जवाब पकड़ा था। हाँ हाँ आई बड़ी तुम, और बोल रही इस रहा था पर जब मिशाल दरमियान में बोल पड़ी। आप चलें, इसमें धीमी आवाज़ें बोलते पर चलें पर जोर दिया। मलिहा ने फौरन मासूम बनते हुए होंठ इस्राफ में फैलाए, जबकि सरगाम ने इस बाब में सर हिलाते फौरन जी जरूर कहा था। मलिहा इस कदर फरमादारी पर खनखारी, सरगाम इससे घूर कर रह गया। जबकि दोनों बहन भाइयों के इशारे कुनारों से बेखबर वो चुपचाप इन दोनों के साथ चल रही थी। दौरान सफर भी इन दोनों में हल्की फुल्की नोकझोंक होती रही, मगर वो लबी सीए खामोशी से बैठी रही। इसने निशाल से मिलने की बेचैनी थी। आसमान बादलों से ढका हुआ था। दूर दूर तक अफर कहीं सूरज की किरण कहीं का शबक दंगना। मौसम मामूल के मुताबिक ठंडा ही था। फ्रिज की तन्हाई से काट खाने को दौड़ रही थी कि वो ज़हीम तो सुबह ही अपने ऑफिस चला गया था। लास्ट विंडो के पर्दे बराबर करते हुए पलटी और बेड पर जाकर बैठ गई। पूरा फ्लैट साफ सुथरा पड़ा था। ऐसे में निशाल के पास मसरूफियत का कोई और बहाना न था। उदासी रगों में सराद करने लगी तो आंखों में खुद बहुत नींद होने लगी। अपनी ये घर बर्दरी इसे किसी सजा से कम न लग रही थी। बिलाशुबह दिल का मालिक निगाहों के सामने था, मगर वो भी पास लेकर अपने करीब कब था। घर वालों की याद शायद अजाब न बनती अगर वो सिंदिल कुछ नरमी बरत लेता तो, मगर यहाँ तो मामला ही खराब था। एक तो घर वालों से दूर, उस पर मजीद ज़हीम का तलख रवैया सोच तो इसकी आंखों से आंसू टूटकर गालों में फंसने लगे। मिशाल बेतासर अंदाज तो कभी नहायत अपनाइए तमेज़ा रवैया, सरगाम की उल्टी सीधी बातें तो कभी मलिहा से होने वाली नोक चोक, आगा जान की मोहब्बत तो कभी अकरम साहब की शफकत, अम्मा बी की नसीहतें, हद के कोई शाजमत की तलख बातें भी दिल व जान से याद करती थी। दिन भर सोचने को इसके पास लातादाद सोचती थी, मगर रात जैसे इसी शख्स के लिए मुहस्सिस थी जो इसके पास एक ही छत तले एक ही कमरे में रहते हुए भी सौ दूर था। दिल क्या करती जिसकी एक एक धड़कन ज़हीम अल-जलाल के नाम की माला जपती थी। बेबसी के शदीद एहसास तले
اس نے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائی، آنسو کے روانے میں اضافہ ہونے کو ہی تھا جب ڈور بیل بجی۔ نشال اچھل کر سیدھی ہوئی۔ بھلا اس وقت کون آ سکتا ہے؟ پریشانی سے سوچتی ہی نشال نے سائڈ ٹیبل پر رکھے رام کارڈ کی طرف دیکھا جو دن کا ایک گزارا تھی۔ اس وقت ضعیم تو ہرگز نہیں ہو سکتا کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو اس نے نشال کو کال کر کے تائید کی تھی کہ دروازہ کسی صورت نہ کھولے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ارباز الوی دوبارہ نشال سے ملے۔ بیڈ سے پاؤں نیچے لٹکا زمین پر لٹکاتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اب کیا کرے۔ پھر سے ڈور بیل بجی۔ چپل پیروں میں اڑتے سے وہ کھڑی ہوئی، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ سلفڑی سے چلتی ہوئی فلیٹ کے دروازے کے بالکل قریب آ جس دروازے کے دوسرے جانب موجود شخصیات نے اس بار نہ کیا۔ کیا آج پھر سے اس کا نام نہاد باپ اسے امتحان میں ڈالنے آیا تھا؟ بے دردی سے سوچتی اس نے بیپ ہول میں سے باہر کا منظر دیکھنے کی کوشش کی۔ وائٹ شرٹ میں چوڑے شانے جو بھی تھا بالکل ہول سامنے پش کی کھڑا تھا۔ نشال نے ایک آنکھ سکڑ کر اسے بجانے کی کوشش کی۔ اس شخص کو پہچاننا تو مشکل بھی نہ تھا۔ ایک خوشی کی لہر اس کی پورے وجود میں دوڑ گئی کیونکہ یقیناً دوسری طرف زرغام اکرمی تھا۔ نشال نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھل جانے پر اس کی طرف پلٹا اور ساتھ ہی اس کی پشت سے دو عزیز ترین چہرے نمودار ہوئے۔ خوشی کی شدید احساس سے نشال کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ وہ سرد سے مشال اور ملیحہ کے گلے لگی۔ آنسو بہت تیزی سے گالوں پر پھسلنے لگے جبکہ زرغام یہ ایموشنل سین دیکھ کر مسلسل مسکرا رہا تھا۔ میں تو سم کو بہت بہت زیادہ مس کر رہی تھی۔ ان سے الگ ہوتے ہوئے بھیگی آوازیں گویا ہوئی۔ مشال نے نرم نگاہوں سے اس کا بھیگا ہوا چہرہ دیکھا۔ اور میں تمہیں دن رات یاد کرتی ہوں، قسم سے تمہاری کمی بہت محسوس ہوتی ہے یار۔ اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے ملیحہ بھی بری ہوئی آواز میں بولی۔ نشال روتے روتے مسکرا دی۔ اب یہیں کھڑے کھڑے یہ ایموشنل ڈرامہ کنٹینیو رکھنا ہے یا اندر بھی چلنا ہے؟ ان کے رونے پر چوٹ کرتا ہوا شرارتاً گویا ہوا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اتنے دن بعد تو میں ایموشنل ہوئی ہوں، اس پر بھی تو پابندی لگا دو۔ اپنے گال صاف کرتے ہوئے انہیں اندر آنے کا راستہ دیتی مشال مصنوعی خفگی سے بولی۔ اوہ، تو کیا پچھلے دنوں سے تم یہاں بائی کے ساتھ پتھر کا رول ادا کر رہی تھی؟ آنکھیں سکوڑتے ہوئے زرغام نے ہمیشہ کی طرح الٹا سوال کیا تھا۔ اندازے میں شرارت تھی۔ پتھر کے ساتھ رہوں گی تو ویسے ہی رول بھی کروں گی نا؟ اس نے بنا لگی لپٹی رکھے اسے جواب دیا۔ دروازہ بند کر کے وہ ان کے ساتھ لیونگ روم میں ہی آ گئی۔ وہ تینوں ہی وہیں صوفے پر بیٹھ کے، نشال بھی مشال والے ڈبل صوفے پر اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی۔ نہ میرے معصوم بھائی تو موم ہے موم، ذرا سا جلاؤ گی تو فوراً پگھل جائیں گے۔ یقین نہ تم نے کوشش ہی نہیں کی۔ ہنستے ہوئے بولتے زرغام نے اپنی بات کے آخر میں ایک آنکھ دبائی تھی۔ ملیحہ کا کیک بے ساختہ تھا جبکہ مشال بیزار ہوتے ہوئے نگاہ جھکا گئی تھی۔ البتہ نشال نے جواب دینے کے بجائے نگاہیں جھکائی تھی۔ ایک بار پھر گزرتی رات کا منظر تازہ ہو گیا۔ یہ بتاؤ میری یاد کس کو آئی تھی جو تم تینوں یہاں چلے آئے؟ سین کے ذکر سے بچنے کے لیے نشال نے فوراً موضوع بدلا تھا۔ زرغام نے مسکراتی نگاہوں سے مشال کی طرف دیکھا جو نگاہیں جھکائے اپنے ناخنوں سے کھیل رہی تھی۔ اس کی نگاہوں کو تعقیب میں نشال نے اپنے ساتھ بیٹھی مشال پر نظر ڈالی جو ان تینوں سے لاتعلق نظر آ رہی تھی۔ زرغام نے اپنی آنکھوں کے اشارے سے مشال کو بتایا۔ مشی اس کی پشت پر اپنا ہاتھ پھیلائے ہوتے ہوئے نشال نے اسے محبت سے پکارا۔ مشال نے چون کر اپنی خالی خالی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہم کیا ہوا؟ دھیمی آواز میں پوچھتی ہوئی زبردست مسکرائی تھی۔ نشال کو اس پر پیار آیا جو اس سے ملنے کو آئی تھی مگر آ کر اپنے ہال میں سمٹی بیٹھی تھی۔ چپ کیوں بیٹھی ہو؟ نرمی سے مسکراتے ہوئے نشال نے بڑی محبت سے پوچھا۔ اس کے شریر لہجے پر مشال کی آنکھیں دبدبا گئی۔ کیا بولوں؟ اس نے بری ہوئی آواز میں الٹا اسی سے سوال کیا۔ اس کی آنکھوں میں چمکتی نیمی دیکھ زرغام کے دل کو کچھ ہوا۔ یار آؤ ملیحہ، ہم تو بائی کا بیڈ روم دیکھ کر آتے ہیں۔ وہاں سے غائب ہونے کو زرغام نے صوفے سے اترتے ہوئے کہا۔ ملیحہ نے بھی موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے چھٹے اسباب میں سر ہلایا اور ہنستے ہوئے زرغام کے لیے پیچھے لپکی جو اب ضعیم اور نشال کے بیڈ روم کی طرف جا رہے تھے۔ زرغام کی اس مہربانی پر مشال نے بھیگی تشویش آمیز نگاہوں سے زرغام کی پشت کو دیکھا اور اسی وقت وہ بڑا اور مسکراتے ہوئے مشال کو آنکھ ماری۔ مشال کا دل سکڑ کر پھیلا۔ وہ جلدی سے نگاہ چرا گئی۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ اس کی تھوڑی نرمی سے چھوتے ہوئے نشال نے نرمی سے پوچھا۔ مشال نے محبت سے اپنی بہن کا شفاف بے داغ نرم چہرہ دیکھا پھر بنا جواب دیے اس کے گلے لگی۔ میں تمہیں بہت مس کرتی تھی نشال، تمہارے بغیر اس گھر میں مجھے بہت رونا آتا ہے۔ اس کے گلے لگی وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ نشال کا دل اس کی اظہار محبت پر تڑپ اٹھا۔ مشی میری جان، میرے بس میں ہوتا تو میں تم سے ایک پل کو بھی دور نہ ہوتی مگر تم سب جانتی تو ہو۔ اس کے گال نرمی سے صاف کرتے ہوئے نشال نے آہستگی سے کہا۔ وہ مشال سے محض 7 منٹ بڑی تھی مگر اس کے انداز میں شفقت اور بڑا پن جھلک رہا تھا۔ میں تمہیں کچھ بتانا تھا نشال نے نگاہ جھکاتے ہوئے کہا۔ اندازے میں جھجک تھی۔ نشال فوراً اس کے نرم و نازک ہاتھ تھام لیا۔ کچھ کیوں؟ میں چاہتی ہوں تم مجھے سب کچھ بتاؤ۔ اپنے ہاتھوں میں موجود اس کے ہاتھ گرم جوشی سے دباتے ہوئے نشال نے فوراً بولی۔ مما کا فون آیا تھا میرے پاس، وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں اب
اب میری شادی ہونی چاہیے، مگر نشال میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ نشال نے پریشانی کے عالم میں اس سے اپنا مسئلہ بتایا۔ نشال ایک پل کو خاموش ہوگی۔ وہ اسے کیا جواب دیتی کہ کل دن میں اس کی فریہ سے بات ہو چکی تھی، وہ اسے مشال سے ناراضگی کی وجہ بتا چکی تھی۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ تم اماں کی بات مان لو، مگر اپنی بات کی واضحیت بھی تو کرو نا جان، تم کیوں انکار کر رہی ہو؟ نرمی سے پوچھتے ہوئے نشال نے اس کا سانس ہلایا۔ اس کے سوال پر مشال کا دل خون ہو گیا۔ بھلا وہ اسے کیا وضاحت دیتی؟ ماں تو اس کی ہر بات، اس کی ہر تکلیف سے واقف تھی، پھر بھی انہوں نے اسے امتحان میں ڈال دیا۔ مشال نے اسے اپنے ہاتھ چھڑا کر پلو بدلا۔ مشال کی آنکھوں میں تشویش اتری۔ بتاؤ نا مشی، پوچھتے ہوئے نشال نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کوئی وضاحت نہیں نشال، لیکن میں تمہیں ایک اور بات بتا سکتی ہوں۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے مشال نے سنجیدگی سے کہا۔ بدلے میں نشال نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ زرگام میرا بہت اچھا دوست ہے، وہ اس سلسلے میں میری ہیلپ کرنا چاہتا ہے۔ اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے مشال نے دھیمی آواز میں کہا۔ کیسی مدد؟ نشال کے دماغ میں گھنٹی بجی تھی۔ شادی کر رہا ہے مجھ سے، آہستہ سے کہتے مشال نے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ واٹ! حیرت کے شدید غلبے سے وہ اپنی جگہ اچھل پڑی۔ آواز اتنی اونچی ضرور تھی کہ اندر زرگام اور ملیحہ تک گئی تھی، مگر دونوں باہر نہیں آئے تھے۔ نشال آہستہ، پلیز، وہ دونوں سن لیں گے۔ مشال نے سرت سے اسے ٹوکا۔ یار مشی، تمہاری بات ہی، بلکہ بات کیا، یہ تو شاکنگ نیوز ہے، اور یہ شادی ہیلپ کیا ہو رہا ہے؟ نشال اب مکمل طور پر متوجہ ہو چکی تھی۔ وہ زرگام کہہ رہا ہے کہ وہ شادی کے بعد بھی صرف میرا دوست ہی رہے گا، صرف دوست۔ مشال نے لفظ دوست پر زور دیا۔ نشال نے حیرت سے اپنی پلکیں چھپکائی۔ اور پھر جب وہ اسٹیبلش ہو جائے گا تو اپنی مرضی سے جہاں چاہے گا شادی کر لے گا اور مجھے آزاد کر دے گا۔ اس کے ہلدی لبوں کے ساتھ ساتھ نشال کی آنکھوں میں ناگواری ابھر رہی تھی، اور اس کے ایک دم خاموش ہو جانے پر نشال نے متاثر لہجے میں پوچھا، اور یہ کہ میں اب کیا کروں نشال؟ زرگام اچھے لڑکے ہیں، مگر کیا مجھے اس پر اعتبار کرنا چاہیے؟ مجھے بس یہی فکر ستا رہی ہے، کیا وہ اپنے سارے وعدے پورے کرے گا بھی یا نہیں؟ فکر مندی سے کہتے ہوئے اپنے لب کچل رہی تھی۔ نشال نے سخت ناراضگی سے مشال کو گورا۔ اور تم چاہتی ہو کہ وہ اپنے وعدے پورا کرے، تم سے شادی کرے اور تمہیں بیوی کا درجہ نہ دے، تمہیں طلاق دے کر کسی اور سے شادی کر لے، یہ چاہتی ہو تم؟ پوچھتے ہوئے نشال نے بڑی مشکل سے اپنے لہجے کی ترہیب پر قابو کیا۔ ہاں بالکل نشال، یہی تو چاہتی ہوں میں۔ نشال نے اپنی بات سمجھنے جانے پر مشال نے سکون سے بولی۔ نشال کی آنکھوں میں تعصب پھیل گیا، پلکیں خود بخود نیم ہوگی۔ تو یوں کہو نا کہ تم اپنی بربادی چاہتی ہو تم؟ وہ بڑی ہی آواز میں بولی، مگر اس بار لہجے کی تلخی چھپا نہ پائی تھی۔ اس کی بات پر مشال نے بے حسی سے اپنے لب بیج لیے۔ اسے کیا بتاتی کہ برباد وہ پہلے ہی ہو چکی ہے؟ مشال نے تھکے ہوئے انداز میں صوفے کی پئی سے ٹیک لگائی۔ کیوں کر رہی ہو؟ اس سب سے تمہیں کیا ملے گا مشال؟ نشال نے افسردگی سے پوچھ رہی تھی۔ جو کچھ تھا وہ تو چلا گیا نشال، وہ صرف سوچ ہی سکتی تھی مگر کہہ نہ سکی۔ کچھ نہیں چاہیے، میں کچھ بھی پانا نہیں چاہتی نشال۔ مشال نے دھیمی آواز میں اس کے سوال کو جواب دیا۔ تم خالی ہاتھ رہ جاؤ گی مشال؟ سفر سے اٹھتے مشال نے سنجیدگی سے کہا۔ ڈیئر ناٹ میٹر، مشال بے حسی سے بڑبڑائی۔ نشال نفی میں سر ہلاتی اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھی، جہاں سے ملیحہ اور زرگام کے لڑنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ مشال نے خالی نظر سے نشال کی پشت دیکھی۔ ایک بھٹکا ہوا آنسو بہت آزادگی سے اس کی نیم آنکھوں سے ٹوٹ کر گال پر بکھرا۔ بہل تو جاتے دلاسوں سے میرا دل، لیکن چلتی کہاں میری صحراؤں میں کشتیاں۔ اپنے بیڈ روم میں آیا تو اسے دبی دبی سسکیاں آواز سنائی دی۔ اس نے تلاشنے کو زمان نے فوراً طرف میں نگاہ دوڑائی تو اسے صوفوں کے درمیان رکھی میز سے ٹیک لگائی بیٹھی نظر آئی۔ گھٹنوں میں سر دیے اس کی موجودگی سے بے خبر وہ رو رہی تھی۔ زمان احمد سرت سے اس کی جانب بڑھا۔ سامیہ اسے قریب پہنچنے کو بل بیٹھتے زمان نے اسے نرمی سے پکارا۔ اس کی پکار پر سامیہ کا لرزدہ وجود ایک پل کو تھم سا گیا، پھر اگلے ہی پل اس نے سر اٹھا کر خونی نظروں سے زمان کو دیکھا، بلکہ اس کی سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر زمان کی نگاہ ٹھٹک گئی۔ گندمی نغمے رونے کے باعث سرخیاں گڑ رہی تھیں۔ زمان احمد ایک بار پھر اپنے دل کو بے بس ہوتا محسوس کرنے لگا۔ رو کیوں رہی ہو؟ نرمی سے پوچھتے ہوئے زمان نے اس کے بھیگے گال صاف کرنے کو اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ کیونکہ میرا نصیب پھوٹ چکا ہے، اور جن کا نصیب پھوٹ چکا جائے ان کے نصیبوں میں صرف رونا ہی ہوتا ہے۔ زیر خند الفاظ میں بولتی اس طرح سے اپنا چہرے کا رخ موڑ کر زمان کی کوشش ناکام بنا گئی جیسے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو جھٹک دیا تھا۔ زمان اپنے لب بیجے ہوئے ہاتھ واپس کھینچ لیے۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا۔ ہونے کو باقی ہی کیا ہے؟ سامیہ نے تلخی سے الٹے سیدھے سوال کیا۔ اس کے سوال پر زمان نے گہری نگاہوں سے اس کا بکھرا ہوا سراپا دیکھا۔ الجھے بالوں کی لٹیں چہرے کے اطراف میں جوڑ رہی تھی۔ ہونا تو بہت کچھ باقی ہے، گبرو لہجے میں بولتے ہوئے اس نے بڑے احتیاط سے اس کے چہرے سے بال ہٹائے تھے۔ اس کے لہجے کے معنی حیض اور مضبوط ہاتھوں کا لمس محسوس کرتی
सामिया का दिल धड़क उठा, बल्कि अभी तो सब कुछ बाकी है। संजीदगी से कहते हुए जमान ने अपना निचले लब को कोना दांतों में दबाया। सामिया ने घबरा कर निगाह चुरा ली। मुकाबले बैठा शख्स इसके जितने में करीब से ही, मगर मसला ये था कि अब ये गुर्बत बोलने लगी थी। इसने बड़ी हिम्मत करके खुद को कंपोज किया। मैं आपकी इन बातों को हरगिज़ नहीं मानती। इसकी तरफ देखते हुए अटल लहजे में गोया हुई। तुम्हारे मानने न मानने हकीकत बदल थोड़ी जाएगी। और मुस्कुराते हुए गोया हुआ। इसकी जलाती मुस्कुराहट सामी के तन बदन में आग लगा गई थी। दूर हटें, दर्शी से कहते हुए इसने अपने गरीब बांचों को मिल बैठे जमान को परे धकेला था। सिर्फ जमान जो इस्त्याग बड़ी निगाहों से इसकी तरफ देख रहा था, इस अचानक हमले पर बरसाता पीछे फर्श पर अपने हाथ रखकर खुद को गिरने से बचाया था, जबकि इस दौरान सामिया सरस से अपनी जगह से उठकर कदरे फासले पर जा खड़ी हुई। क्या मसले है तुम्हारे साथ? हाथ झाड़ते हुए खड़ा हुआ, आवाज में संजीदगी थी। मसला? मेरा मसला आपका ये दड़बे हैं जिसमें मेरे लिए मजीद सांसें लेना दड़बा है, लाना मुहाल है। वो बड़ी साफ गोई से जवाब दे रही थी। जबान के लिए अपने इख्तियार पर काबू करना मुहाल होने लगा। इसे सबक सिखाने और सरस से इसकी तरफ आया। मेरे करीब आओ, तुम्हारी सांसें सफल कर दूंगा। इससे अपनी तरफ खींचते हुए दश्ती से गोया हुआ। अंदाजे में कोई रियायत नहीं थी। इसे हकीकत सामे की बात नागवार गुजरी थी, जबकि इसकी जरूरत पर सामे की आंखें फिर से पानियों से भर गई। क्या सांसों को सहल करने का एक ही यही तरीका है आपके पास? अपने बेहद करीब इसकी रोशन से आंखों में जागती वो तल्ख लहजे में पूछ रही थी। अंदाजे में तासफ से इसकी लहजे की कमजोरी बेबसी पर जमान का गुस्सा जाग तरह बैठ गया। इसने बहुत आज़दगी से इसकी कमर के गिर्द किसी अपने कसरती बाजू की गिरफ्त ढीली कर दी, मगर सामिया इससे दूर नहीं हुई थी। क्या चाहती हो? अपनी सुर बढ़ती आंखों को झपकवाते वो अपनी निगाहों का जाविया बदलते खुद पर जब्त करते पूछ रहा था। मुझे बाहर जाने हैं, आसमान देखने हैं, पूरी फिजा में सांस लेनी है। यहाँ मेरा दम घुट रहा है, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलें। इसके हिसार में कहती हुई वो रोते हुए इल्तिजा कर रही थी। ज़बान एक बार फिर इसकी तरफ देखने में मजबूर हो गई। इस वक्त नरमी से पूछते हुए इसने सामिया को रात की तारीकी का एहसास लाया। मैं नहीं जानती, कुछ नहीं जानती मैं। मुझे बाहर जाना है, बस मुझे जाना है। बच्चों की तरह ज़िद्दी अंदाज़ गोया हुई, आंखों गोल भीगी हुई थी। इसके अंदाज़ में ज़बान हो रहे से मुस्कुरा दी। ओके, एक लफ्ज़ी जवाब देते ज़बान ने बड़ी मोहब्बत से इसके भीगे गाल साफ किए, जबकि इसके बाद इसकी उंगलियों के इस्तेहाक का चुपचाप निगाह झुका गई। दिल ने शोर मचाया जैसे वो हदबा गई थी। फिर बस ये यूनिफॉर्म 2 मिनट में चेंज करके आया, फिर चलते हैं। नरमी सी कहते हुए अलमारी की तरफ बढ़ा। फिर अगले 5 मिनट में वो रफ सा ट्राउज़र और फुल बाजू वाली शर्ट पहन के इसे लिए अपनी गाड़ी पार्किंग एरिया से बाहर निकाल रहा था। रात की खंदगी अरूज पर थी। सामी चाहने के बावजूद इसे यह न कह पाई कि कोई गर्म जैकेट ही पहन लेता। उसे लिए सीधा करीबी रिसोर्ट आया। मुझे कुछ नहीं खाना। इसे गाड़ी पार करता देख सरस से कोई वजह जवान सजीद सामिया ने जवाब देने को जुड़े लब खोले ही थे कि खुद ही बोल पड़ा। अब ये मत कहने की भूख नहीं, क्योंकि मुझे ऑलरेडी भूख लग रही है। तो तुम्हारी भूख नहीं है कि गर्दान सुनकर मेरा डिनर भी खराब हो जाएगा। सो प्लीज़ थोड़ा बहुत खा लेना। जमान ने बड़ी गैर संजीदगी से अपनी बात मुकम्मल की। सामी बस चुपचाप इसे देखती रही। फिर वाकई इसने थोड़ी नहीं बहुत खाया लिया था, क्योंकि इसने मेज़मान की तरह बस सुबह से नाश्ता ही किया था जो जमान ने अपने और इसके लिए बनाया था। जबकि अब रात के 11 बजने को थे। हम कहाँ जा रहे हैं? सामी ने ड्राइव करते जमान को मुखातिब किया। जमान ने रुख मोड़कर एक नज़र इस पर डाली, फिर निगाह सामने रोड पर। कहाँ जाना चाहिए? इसने बड़ी संजीदगी से पूछा। मुझे अभी घर नहीं जाना, सामी ने चट जवाब दिया। इसकी बात सुनकर जमान ने फौरन गाड़ी को ब्रेक्स लगाई। तो फिर कहाँ जाना है? मुकम्मल तौर पर इसकी तरफ मुतवज्जो होते कदर नरमी से पूछ रहा था। सामिया चो निगाह से इसके चेहरे पर फैली संजीदगी कही, यू आर नॉट अ सूटेबल पर्सन, बट मुझे लॉन्ग ड्राइव पर ले चलें आप। अभी वापस नहीं जाना मुझे। अपना रुख जमान की तरफ से फेरते हुए कहती हुए अपने हाथ बांध की थी। इसकी शक्ल बता रही थी कि इसका इरादा पक्का है। ज़बान के लबों को एक नरम सी मुस्कुराहट ने चुका। मोहतरमा, यहाँ इन सड़कों पर लॉन्ग ड्राइविंग का नतीजा जानती भी हो तुम। तुम्हारे बाप का इलाका है ये। अगर हम दोनों को साथ देख लिया तो तुम्हारे साथ साथ मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। वो बड़ी गैर संजीदगी से इसे छेड़ रहा था। सामिया ने इसकी तरफ रुख पलटते हुए घूरा। डीएसपी जमान अहमद, जान देने से डरते हैं आप? तस्मीर और राती नज़रों से इसकी तरफ देखती बड़ी तक लहजे में पूछ रही थी। जमान की आंखों में संजीदगी दर आई। पहले नहीं डरता था, मगर अब डरता हूँ, क्योंकि सामिया अलवी में तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा जीना चाहता हूँ। इसका हाथ आस्तीन थामते हो बड़ी संजीदगी से अपना दिल इसके सामने खोल कर रख चुका था। सामिया का दिल एक पल को बेचैन हुआ, धड़कते मुस्तहिर हुई। इसकी मजबूती पर हरारत व हाथ इसमें मुकीद अपने हाथ को सरस से खींच लिया। फिर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। जमान चुपचाप इसे देखता रह गया। फिर खुद भी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर इसके पीछे बाहर निकल आया। गाड़ी के बोर्ड पर चढ़कर
चौकड़ी मारकर बैठ चुकी थी। गाड़ी से बाहर क्यों आई हो तुम? इसके मुकाबले खड़े होते वो धीमी आवाज में पूछा। सामी ने अपनी पलकें छुपाते हुए निगाह रोड पर जमाई। जवाब देने के लिए लब खोलना मुहाल हो रहा था। तुमसे पूछ रहा हूँ। इसके साथ ही टांगें लटकाकर बैठते हुए वो हार नरम लहजे में दरियाफ्त कर रहा था। इसके पास सड़क की जमीन को छू रही थी। आपकी वजह से आई हूँ। अजीब व गरीब बातें कर रहे थे आप। गठन होने लगी थी मुझे, बस इसीलिए आ गई। अपने लहजे की कमजोरी छुपाने को नौगारी से खोया हुए ज़मान ने एक पल को अपने लफ्ज़ सीधी से भेज दिए। बातें तो नहीं, सिर्फ एक बात ही हकीकत ही कही है तुमसे, और अगर गठन हो रही है तो मुझे मार कर हमेशा के लिए मेरी ज़बान बंद कर दो, मगर इस वक्त यहाँ बैठकर अपनी जान खतरे में मत डालो। अपने हाथ में पकड़ी लॉर्ड रवाले इसके सामने करते हुए बोलते, ज़मान का लहजा गहरी संजीदगी छाप लिए हुए था। काश कि मैं ऐसा कर सकती तो यकीन इस गन की सारी गोलियां आपके सीने में उतार देती। इसके गबरू लहजे में घायल होती वो चढ़ते हुए बोली, दिल छुपाने की कोशिश करती वो शायद खुद से भी लड़ रही थी। जबकि इसका जवाब सुनकर अपनी जगह खामोश रह गया। और फर्ज करो मेरा कोई दुश्मन या तुम्हारे बाप के ही आदमी मेरे सीना छलनी कर दे, तब भी सुकून की जिंदगी जियोगी तुम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें। अपनी सियाह आंखों में चुपती चलन की परवाह किए बिना वो इसकी आंखों में देखते संजीदे से पूछ रहा था। जबकि इसके स्वाद पर सामिया के दिल पर हाथ बढ़ा। वो सरस से अपनी निगाह का जाविया बदल गई, आंखों में नीवी उतर आई जैसे वो खुद भी अनजान थी। इस किस्म गठी बठी इमोशनल बातें करके आप मुझे ट्रैप नहीं कर सकते मिस्टर ज़मान। सामिया ने इसे बड़ा कड़ाका जवाब दिया। ज़मान के रबा पर एक फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। यानी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? इस बात में सर हिलाते बोला वो जैसे खुद को यकीन दिला रहा था। सामी के लिए अपने आंसू पीना अजाब होने दो, तुम्हें फर्क पड़े या न पड़े, मगर मुझे तुम्हारी जात की मौजूदगी से बहुत फर्क पड़ता है। सामिया गाड़ी में बैठो प्लीज, यहाँ तुम्हारी जान को वो बोल रहा था जब सामी ने इसे टोक दिया। हाँ तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकते आप, ये अपने जोर बाजू पर यकीन नहीं आपको। इसे अपनी फिक्र करता देख दिल को मजीद तकलीफ हुई थी, इसलिए वह इसके साथ बार बार तलख हो रही थी। मैं नहीं चाहता कि इस मामले में कुदरत मुझे तुम्हारे साथ आजमाए, क्योंकि मैं तो तुम्हारी हिफाजत अपनी जान दे के भी कर लूँगा, मगर शायद तुम मेरा जान देना बर्दाश्त नहीं कर पाओ। तब जो गठन होगी तो इस बायस तुम दुनिया की किसी कोने में भी सांस नहीं ले पाओगी। सामिया अलवी ठेर ठेर को बोलते इससे बाबू करवा गया कि वो इसकी आंखों को पढ़ लेने का गुण जानता है। इसके दिल के शोर से ज़माने अहमद की समातें नावाकफ नहीं। वो गाड़ी के बेड से उठकर खड़ा हुआ। दफ्तर में ऐसे अपनी समातों में करीब कहीं हल्की सी सराहट की आवाज़ महसूस हुई। इस सराहट के साथ एक और आवाज़ भी थी, जानी पहचानी। हाँ, डीएसपी ज़मान के लिए इस आवाज़ को पहचानना मुश्किल नहीं था, बल्कि बहुत धीमी आवाज़ ड्राइवर की चैंपियन खींच की थी। वो फौरन मुस्तैद हुआ। सामी उतर जल्दी तेजी से कहते हुए ज़मान ने इसे हाथ से पकड़कर गाड़ी के बोर्ड से उतारना चाहा। इस दौरान वो खुद से एक सेकंड को इस बिल्कुल सामने खड़ा हुआ, और वो ही एक लम्हा था जब सामी के दिल का निशाना लेकर चलाई गई गोली ज़मान की पश्च पर कंधे से नीचे अपने काम कर गई। एक झटका था जो उसके नातवा वजूद को लगा, मगर इसकी परवाह किए बिना वो इसे खींचकर अपने सीने से लगाते हुए ही झुका चला गया। अपने हाथ में पकड़ी गन से 2 गोलियां चलाते हुए अपनी गाड़ी की चलती लाइट्स फोड़ के इन्होंने बंद कर दिया। सड़क पर तारीकी फैल गई, जबकि सामिया चलाते हुए इसकी शर्ट को मुट्ठी में भेज गया। अगली ही पर इससे लिए बैठे बैठे ही ज़मान सड़क से गाड़ी के दरवाजे की तरफ बढ़ा। गोली चलाने वाले ने दूसरा निशाना ज़मान का ही लिया था, मगर इसकी बढ़ती और एकदम गाड़ी की लाइट्स ऑफ हो जाने से अंधेरे के बायस निशाना खत्म हो गया। सामिया का दिमाग सुन हो रहा था। हमला करने वाला खाइल शिकारी अब शायद इन्हीं की तरफ आ रहा था, क्योंकि 3-4 आवाज़ें बड़ी आवाज़ें थी जो यकीनन सड़क के इतराफ में झाड़ियों में से आ रही थी। ज़मान आपको गोली लगी है, खून निकल रहा है। इसकी सीने से चुपकी सामिया गुटी की सी आवाज़ में ज़मान के कंधे से खून निकलता इसकी आंखें भिगो रही थी। जबकि दर्द बर्दाश्त करता ज़मान अपना निचला लब दांतों में दबाए रिवाल्वर पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर चुका था। शी आवाज़ नहीं, इसकी कान के करीब सरगोशी करता हुआ अगले लाहे अमल के लिए खुद को तैयार कर रहा था। वो 3 आदमी थे जो गाड़ी की दाएं तरफ गाड़ी से बाहर निकलते ज़मान अहमद को नजर आ गए थे, जो गाड़ी के बाएं तरफ सामिया को खुद में छिपाए गाड़ी के डोर ग्लास से दाएं जानू देख रहा था। सामिया तुम हमें नहीं छोड़ूंगा। सामिया हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इनमें से एक आवाज़ बारी चलाया। फिर इसने 2 हवाई फायरिंग की। गाड़ी के बाईं जानब देखने को इन दोनों के जन्म आने को बढ़ा। भैया ज़मान के हिसार में कामती सामी का लब आस्ते से फड़फड़ाए थे। चिल्लाने वाले शख्स सामिया का भाई था, जिसकी आवाज़ पहचानते हुए इसके लबों से जश हुई। ज़मान जो इस आदमी का निशाना ले चुका था, सामी के बड़बड़ाने में गोली चलाते चलाते रह गया, मगर गोली फिर भी चली। इस बार 4-5 हवाई फायर हुए, साथ ही पुलिस जीप का सायरन। सड़क पर जर्द रोशनी फैल गई। ज़मान का फौरन पलट कर देखा। 10-12 कदमों के फासले पर खड़ा वो मजबूत शख्स
اب ان آدمیوں کو فائر کر چکا تھا جو پولیس چیف کے سائرن کی آواز سن کر ہی واپس جانے کی طرف بھاگے تھے۔ اندھیرے میں جان بوجھ کر اپنا نشانہ خطا کرتا ہوا شخص یقیناً ان آدمیوں کو محض ڈرانا ہی چاہتا تھا۔ وہ بلا شبہ اس قدر ہوشیاری کا مظاہرہ ایک ہی شخص کر سکتا تھا جو اب بہت تیزی سے ان کے دونوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تو یقیناً تم بے قصور ہو، اس تھے کہ جونترویوں سے گھرتی وہ تنکھی لہجے میں پوچھا تھا۔ زرگام مسکراتے ہوئے آستگی سے کندھر چھائے۔ یہ کوئی جواب نہیں زرگام، تمہیں اس بارے میں سیریس ہو کر سوچنا چاہیے۔ اس کی لاپرواہی پر زعیم نے بھی سنجیدگی سے داڑا۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نان سیریس ہوں؟ اپنے لبوں کی مسکراہٹ سمیٹتے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کی جانب دیکھ رہا اس بات سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ تمہارا رویہ بتا رہا ہے۔ زعیم کا جواب حسرت توقع تھا۔ میرے رویے کو آپ دونوں شروع سے ہی جانتے ہیں اور جس کی خاطر آپ دونوں مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں، اس کے رویے کو ابھی تک آپ دونوں ہی نہیں سمجھ سکے، لیکن میں سمجھتا ہوں۔ انہیں مشال سمجھنا بھی بہت جانتا ہے، مگر آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں بیوقوف ہوں یا بالکل ہی بچہ ہوں جو زندگی کی حقیقتوں سے ناواقف ہوں؟ نہیں، کیا سمجھ کیا رہے ہیں آپ دونوں؟ اسپیس تو کریں ذرا پلیز، دھیمے لہجے میں بولتا ہوا ان دونوں سے مخاطب جو آدھے گھنٹے پہلے مشال کے حوالے سے بات کرنے کو اسے لے کر بیٹھ گئے تھے۔ اس کے ٹھنڈے ٹھار سوال پر نشال نے تب کر اس کی طرف دیکھا۔ جب سے میں مقاص کر رہی ہوں، کیا ابھی بھی اسپین کرنے کا باقی ہے؟ وہ قدرے خفگی سے اس پر چڑھ دوڑی۔ زرگام نے اس کی تھیکی لہجے میں اسے گورا، اس انداز میں کہ جیسے کہہ رہا ہو کہ بھائی کے سامنے کس لہجے میں بات کری ہو تم، مگر اسے گھور کر جب اس نے زعیم کی طرف دیکھا تو اس کے ماتھے پہ کوئی تیور نہ تھا، جس سے واضح ہوتا ہے اس نے نشال کا کوئی اندازہ برا نہیں لگا اور وہ اس کے اندازے میں لفظ سکڑ کر رہ گیا۔ دیکھو زرگام، زعیم تمید باندھنی چاہیے، وہ تو دیکھ رہا ہوں، اس باب میں سر ہلاتے اس نے مانی حیث سے کہا۔ نشال سر چٹک اپنی مسکراہٹ چھپا گئی، جبکہ زعیم کی پیشانی میں بل نمودار ہو رہا۔ سمجھ چکا تھا زرگام اسے نشال کی طرف سے چھیڑ رہا ہے۔ میں اس وقت سیریس بات کر رہا ہوں۔ زعیم کا چہرہ سرد ہو گیا، زرگام کو سنجیدہ ہونا پڑا۔ سوری بھائی، وہ شرمندگی سے رویا ہوا۔ شادی کوئی کھیل تماشا نہیں، نہ ہی کوئی پروجیکٹ ہے جسے میں خاتمے کی کمیٹ جائے، زندگی بھر کا رشتہ ہے۔ اگر تم مشال سے شادی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اس شادی کو تعامل نبھانا پڑے گا، جو کہ بچکانہ کمٹمنٹس ابھی نشال نے بتائی ہے۔ اگر واقعی تم ایسی کمٹمنٹ مشال سے کر چکے ہو تو یہ شادی ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ زعیم نے سنسی سے گدے زرگام نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں بے چینی پھیل گئی جو زعیم اور نشال سے معافی نہ رہی۔ میں نے وہ کمٹمنٹس پوری کرنے کے لیے نہیں کی بھائی، میں نے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ان دونوں کو سچ بتاتے ضرور ہو چکا تھا، اس لیے وہ نگاہ جھکاتے ہوئے دھیمی آواز میں گویا ہوا۔ نشال نے الجھن بڑی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، جبکہ زعیم بات کی تہہ تک پہنچتے ہوئے سر ہلا دیا۔ تو یعنی تم اس سے محبت کرتے ہو؟ بنا کوئی لغوی لپٹی رکھے وہ بڑے واضح سوال پوچھ رہا تھا۔ بڑے بھائی کے سامنے اقرار محبت کرنے کی بابت سوچتے ہوئے پلکیں چھپکانے پر مجبور ہو گیا، جبکہ نشال تو زعیم کے ٹھیکے پر اپنی جگہ ہاتھ رکھنے کی میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں زرگام۔ اس کی خاموشی پر زعیم نے اسے دوبارہ مخاطب کیا۔ زرگام اسے جواب دینے کے لیے خود کو کمپوز کرنے لگا۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ حیران بیٹھی نشال بہت پڑی، جبکہ اس کے سوال پر زرگام کو جیسے اقرار کرنے کا بہانہ مل گیا۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ نشال کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے اپنے سوال کے ذریعے زعیم کو جواب دے دیا، جبکہ نشال تو اس کے انکشاف پر حقیقت بے چین ہو رہی تھی۔ بھلا وہ نان سیریس سا چنچل سا لڑکا محبت جیسی بیماری میں کیسے مبتلا ہو سکتا ہے؟ جبکہ زعیم اس کے ڈھکے چھپے اقرار پر اپنی مسکراہٹ دبا گیا۔ اور یہ شادی تم اسی محبت میں کر رہے ہو، رائٹ؟ زعیم نے اگلا سوال کیا، بدلے میں وہ آستگی سے سر ہلایا۔ نشال اپنا سر ہاتھوں سے مسلنے لگی۔ ہوں تو زرگام اکرم، تم جانتی ہو تم کیا کر چکے ہو؟ زعیم نے سر مہری سے پوچھا۔ زرگام نے بے وسی سے نفی میں سر گردن ہلائی۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں انہیں کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا بھائی، زرگام نے دھیمی بے بس آواز میں جواب دیا۔ تو یہ بات تمہیں مشال کو بتانی چاہیے تھی، اسے بتانا چاہیے تمہیں کہ تم اس سے محبت کرتے ہو، اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو، اس لیے تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو، نہ کہ تمہیں اس سے وہ جھوٹی کمٹمنٹ کرنی چاہیے کہ تم اس سے بعد میں آزاد کر دو گے، اس کے دوست ہی رہو گے وغیرہ وغیرہ۔ اٹس ناٹ فیئر زرگام، تمہاری یہ کمٹمنٹ بعد میں تمہارے لیے عذاب بن سکتی ہے۔ اٹس ریئلی ناٹ فیئر، سنجیدگی سے بولتے آخر میں تعصب سے سر نفی میں سر نشال کی آنکھوں میں نیمی اتر آئی۔ وہ سمجھنے سے قاصر ہو رہی تھی، آیا اسے زرگام کو ساتھ دینا چاہیے یا پھر مشال کو جا کر سب سچ بتانا چاہیے؟ بائی ایوری تھنگ از فیئر ان لو ایڈورس، ضرور زرگام نے بڑی دھیمی آواز میں اپنا دفاع کیا۔ شٹ اپ زرگام، نشال دھیمی آواز میں اس وقت چلائی تھی، جبکہ زعیم خمار سکون سے بیٹھا ہوتا۔ ایوری تھنگ از فیئر مائی برادر، ہر چیز جائز ہے میرے بھائی، مگر ناجائز، ہاں ناجائز کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ زعیم نے نرم لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ بھائی نشی، آپ دونوں مجھے کیوں ناراض ہو رہے ہو؟ نشی تم ہی بتاؤ اس میں ناجائز کیا ہے؟ فریحہ پھپھو ویسے بھی مشال کی شادی کرنا چاہتی ہے نا، تو پھر مجھ میں کیا برائی ہے؟ مجھ سے کیوں نہیں ہو سکتی ان کی شادی؟ بلکہ میں تو مشال کو ہر طرح سے
मार्जिन देने को तैयार हूँ, इनकी हर बात पर राज़ी हूँ, इसमें क्या गलत है? अगर मैंने इन्हें तर्जुमान करने के लिए एक ज़रा सा झूठ बोल दिया तो? वो बड़ी संजीदगी से दोनों के सवाल कर रही थी। तुम्हें अगर इस ज़रा से झूठ को सच करना पड़ गया ना, तो तुम्हारे दिल बर्बाद हो जाएगा और विशाल की ज़िंदगी ज़रा। इस पॉइंट को तुमने नहीं सोचे। ज़हीन ने इसे मुस्तकबिल के हवाले से खबरदार किया। ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, 2 साल पहले बहुत 2 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं विशाल को इतनी तवज्जो मोहब्बत दूंगा कि वो बदल जाएगी, इन्हें मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। वो मुझे अपने कमांड्स पूरे करने पर मजबूर नहीं करेंगी, सरकार ने बड़े वसूख से कहा। और अगर वो ना बदली तो? इससे तुमसे मोहब्बत ना हुई तो? इसने तुम्हें मजबूर किया तो? ज़हीन के पास हर सवाल को जवाब दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे खुद पर और अपनी मोहब्बत पर पूरा भरोसा है। वो पर एतमाद था। ये भी तो हो सकता है तुम बदल जाओ, तुम्हें कोई और पसंद आ जाए, मिशाल को अपनी बेवकूफ़ी समझ कर तुम इसे छोड़ दो। वो ही क्यों, तुम भी तो बदल सकते हो ना ज़रगाम। बहन की मोहब्बत में पागल होती निशात ज़रगाम पर लफ्ज़ों की तीर उछला गई और इस बार ज़हीन इसे टोकने पर मजबूर हुआ। ऐसा कभी नहीं होगा, ज़रगाम मेरे भाई है, इसका दिल बेबंदो नहीं हो सकता। मुझे इस मामले में ज़रगाम पर पूरा यकीन है, संजीदगी से बोलते ज़हीन ने ज़रगाम का भरपूर दफा किया। ज़रगाम ने भाई के एतमाद पर तशखीर अमेज़ निगाहों से ज़हीन की तरफ देखा, फिर निशाल की तरफ देखा। अपने बारे में तुम्हें संजीदा राय जानकर बेहद अफसोस हुआ, वरना इससे पहले कई बार तुम मेरे बारे में मुस्तहक़ इरादा का इज़हार किया, मगर कभी बुरा नहीं लगा। मगर है मुझे अपनी मिशाल से मोहब्बत तो प्रपोज करने की ज़रूरत नहीं है। मिशाल मेरी मोहब्बत को समझ लेगी तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। संजीदगी से कहता वो चेयर से उठ खड़ा हुआ। निशाल की इसकी नाराज़गी एक पल को बेचैन होगी। तुम नाराज़ हो रही हो? मैंने तुम्हें गलत नहीं कहा ज़रगाम, बस मिशाल की फिक्र करती हूँ इसलिए। खड़ी होती निशाल अपनी सफाई दी। ज़रगाम बदले में हंस दिया। तुम तो मेरी बात को सीरियसली लेगी हो निशी, तुम्हें तंग करा था यार। एक खूबसूरत केक लगाते ही इसे निशाल का गेट दूर कर जा। मैं सीरियस ना होती अगर तुम्हारा अंदाज़ा नॉन सीरियस होता तो। बट यू सीरियस सरगाम, निशाल ने भरी हुई आवाज़ में कहा। ज़हीन इन दोनों को एक दूसरे से बात करते देख अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और चलते हुए कमरे की खिड़की के पास चला आया। खिड़की से बाहर दूर से आफाक बादलों का ढका शाम इसकी तवज्जो खींच रहा था। निशाल और ज़रगाम एक दूसरे से कुछ मज़ीद बातचीत कर रहे थे, मगर इन दोनों से बेनियाज बना हुआ सर्द आसमान को तकते हुए कुछ सोच रहा था। भाई अपने पश्च पर बढ़ती ज़रगाम की आवाज़ पर इसकी तरफ पलटा। निशाल कमरे में मौजूद नहीं थी। आप नाराज़ हैं क्या? इसको अपनी तरफ मुतवज्जो होता देख मुस्कुराते हुए पूछ रहा था। नहीं, कहते हुए ज़हीन ने अपने सर को हौले से नफ़ी में जड़ दी। बस तुम्हारे लिए भी फ़िक्रमंद हूँ, लेकिन अगर तुम्हें फैसला कर ही चुके हो बस यही कहूँगा तो बेस्ट ऑफ लक। ज़हीन ने नरमी से कहते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। ज़रगाम फ़ौरन इसके गले लग गया। थैंक यू भाई। ज़हीन को अपने तवाना बाजुओं में बीचते हुए इससे ज़हीन को हंसने में मजबूर कर दिया। शायद वो बहुत अरसे बाद यूँ हंसा था। ताकत दिखा रहे हैं मुझे, इसे खुद से अलग करते हुए हंसते हुए गुजरा था। बदले में ज़रगाम कहने लगा, हंस नहीं तो बस आपके सेक्स पैक चेक कर रहा था। एंड यू मसल्स, यू आर लाइक एन आयरन मैन भाई। खुश दिली से मुस्कुराते हुए बरजोश से बोला। इसके जवाब पर ज़हीन ने बमश्किल अपना कहक रखा। और ये चेक करने का कौन सा तरीका है? अब लग रहा है कि तुम वाकई बच्चे हो। गैर संजीदगी से कहते हुए इसने ज़रगाम के बाल बिगाड़े, जबकि आज खिलाफ मामूल मुस्कुराते ज़हीन को देखकर ज़रगाम को शाख पर शाख लग रहे थे। अच्छा, अभी बच्चों जैसी हरकतें तो आप कर रहे थे भाई। अपने बारे में हाथ चलाते ज़रगाम ने इसे छेड़ा। इस बार ज़हीन ने मुझे मुस्कुराने पर इत्तेफाक किया। अब चलो भी ज़रगाम, क्या सारी रात लाहौर की सड़कें नापने का इरादा है? ज़रगाम के मज़ीद कुछ कहने से पहले ही मलिहा वहाँ आ गई। ज़रगाम ने पलट के सिकुड़ी से नवाजा, फिर वापस ज़हीन की तरफ मुड़ा। ओके फाइन भाई, काफ़ी देर हो चुकी है, अब हमें निकलना चाहिए। नरमी से कहते हुए एक बार फिर गर्म जोशी से उसके गले लगा। इस वक्त खुद से अलग करते ज़हीन ने संजीदगी से पूछा। जी इस वक्त भी आप ही की वजह से हुई है। इतनी लेट आए हो आप ड्यूटी से, लेकिन खैर अब निकलेंगे तो 1 बजे से पहले घर पहुँच जाएंगे। ज़रगाम ने संजीदगी से जवाब दिया। अगर तुम में से कोई भी मुझे एक कॉल कर लेता तो मैं वक्त से पहले आ जाता। अंदर आती निशाल को देखकर इसने निशाल पर जफर किया। वो निगाह चुरा गई। बस कुछ मासूम लोग इतनी अक्ल रखते ही कहाँ हैं? इसने शरारतन निशाल का दफा किया। इन दोनों को गुफ्तगू सुनती मलिहा के लम्हों पर मुस्कुराहट दौड़ गई, जबकि ज़हीन बड़बड़ा कर रह गया। मासूम कहते हुए इसने निशाल की तरफ देखा, जो डार्क ब्राउन खदर के शलवार सूट में खिली खिली इसके दिल के तार छेड़ रही थी। मेरा ख्याल है तुम लोग सुबह निकल जाना, 11 बजने वाले हैं, ये वक्त भी कुछ मुनासिब नहीं है। अपने ट्राउज़र की पॉकेट्स में हाथ घुसाते हुए बड़ी संजीदगी से कह रहा था। भाई रुकने को तो मेरे को चाहता, मगर कल सुबह मेरा प्रैक्टिकल है। आज का दिन भी यूं ही ज़ाया हो गया। अब अगर इसी तरह मुनासिब और गैर मुनासिब के चक्कर में उलझा रहा फिर बन गया मेरा डॉक्टर। संजीदगी से कहते हुए आखिर में मुस्कुराया। मरीहा मुंह में सर कर रहेगी, जबकि निशाल भी कुछ अवसरदा दिखाई दे रही थी। ओके फाइन, नजरी की हदूद से बाहर तक मैं साथ चलता हूँ, गाड़ी निकालो जल्दी। कलाई में बंदी गाड़ी पर एक सदी सी निगाह डालते हुए ज़हीन ने संजीदगी से कहा। अरे यार,
بھائی اس کی ضرورت نہیں، نہ تو میں بچہ ہوں نہ کسی سے ڈرتا ہوں، میں ان دونوں کو حسینہ کو بحفاظت لاہور لے کر جا سکتا ہوں۔ کمرے کے دروازے سے اندر جھانکتی مشال کو دیکھتے ہوئے زرکام نے شرارتاً کہا، تم بچے نہیں ہو زرکام، مگر مجھ سے تو چھوٹی ہی ہو نا، مزید بے عزت مت کرنا، اب نکلو شاباش جلدی کرو۔ وہ آج حالات معمول بہت نرمی سے بات کر رہا تھا۔ زرکام کندھے اچھلا کر رہ گیا، جبکہ نشال ان تینوں کو جاننے کے لیے تیار دیکھ کر افسردی کی لپٹ میں آ گئی، آنکھوں میں نیمی اترنے لگی۔ مشال اور مریحہ سے گلے لگتی خدا حافظ کہہ رہی تھی۔ زعیم کی موجودگی خیال کرتے نشال نے بڑی مشکل سے اپنی آنکھوں میں برتا پانی ہلکے سے اتارنا نہ۔ زرکام تو پہلے ہی فلیٹ سے باہر نکل چکا تھا، کیسی گاڑی کے پارکنگ سے باہر نکالی تھی۔ اس کے ہارن پر دینے پر مشال اور مریحہ بھی ہاتھ چلاتی دروازے سے باہر نکل گئی۔ سب سے آخر میں زعیم دروازے کی طرف بڑھا تھا، آنسو بہت تیزی سے اس کی گالوں پر لڑکھائے تھے۔ زعیم برائی آواز میں اس سے پکارتی نشال اس کی پشت پر جا رکی۔ اس نے پلٹ کر بے تاثر نگاہوں سے نشال کی طرف دیکھا، جس کے گلابی گال بھیگ رہے تھے۔ زعیم نے سوالی نگاہوں سے اسی جانب دیکھا۔ دل جو آج کل اڑیل گھوڑا بنا ہوا تھا، اس وقت بھی انوکھی خواہش انہیں تقاضا کر رہا تھا۔ وہ آپ گاڑی میں جا رہے ہیں نا؟ نشال نے جلدی پوچھا۔ ہاں تو؟ ابرو چاہتے ہوئے سر لہجے میں پوچھا۔ اپنی جذبات چھپانے کو وہ اس کے ایک ہی یہ بہترین ہتھیار تھا۔ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں، انگلیاں چٹاتے ہوئے عرض کی۔ زعیم نے بغور اس کے قواتی انگلیوں کو دیکھا، دل میں ان ہاتھوں کی نرمی محسوس کرنے کی خواہش صبر بڑھنے لگی۔ وہ سرعت سے اس کی طرف رخ موڑ گیا۔ چلو۔ نشال کو اس سے جواب کی توقع نہیں تھی، مگر ان کے مان جانے پر وہ ہوشی سے اپنی آنکھیں صاف کرتی اس کی سائڈ سے گزرتی باہر نکل گئی۔ شانوں پر بڑا شال نما دوپٹہ سر پر اوڑھ لیا، پھر پلٹ کر اس کی جانب دیکھا جو اب دروازہ لاک کر رہا تھا۔ دروازہ لاک کر کے زعیم نے اسے چلنے کا اشارہ کیا اور چپ چاپ سیڑھیاں اترنے لگے۔ زعیم اس کے پیچھے ہی تھا۔ سیڑھیاں اترتے ہی نشال کو اپنی پشت پر اس کی نگاہوں کی تپش کا احساس ہو رہا تھا۔ نشال کا دل عجیب انداز میں دھڑکنے لگا۔ اگر وہ ایک پل کو بھی رک جاتی تو یقیناً اپنی پیچھے آتے زعیم سے ٹکر جاتی۔ وہ بنا قدم روکے تیز چل رہی تھی۔ تو پھر میرے بعد ہوگا تنہا، میں تیرے ساتھ بھی اکیلی ہوں۔ بھیگی آنکھیں چمکاتے ہوئے اس نے سڑک پر دوڑا، بہت دور ہوتی زرکام کی گاڑی کو دیکھا، حتیٰ کہ گاڑی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ دل کا درد ہر سے سوا تھا، جانے کیوں وہ شخص اس کے ساتھ موجود ہوتے ہوئے بھی اس سے لاتعلق نظر آتا تھا۔ اس کی آنکھوں کی نیمی بے نیاز بنا وہ اب گاڑی سے دوسری واپسی کو جاتے روڈ پر آ رہا تھا۔ نشال کا دل اس اداس سرلے ہونے لگا تو اس نے تھک کر سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائی۔ اپنے گلابی لبز چھاتی سے پیتی اپنی آنکھیں موند کی گاڑی میں پھیلی زعیم نے جلال کی دل فریب علم کی مہک محسوس کرتی ہوئے اپنے خاص متحل عہدے محسوس کر رہی تھی۔ دل آج شدت سے بغاوت بد رہا تھا اور اس پتھر بے حس انسان کو چھوڑنا چاہتی تھی، مگر ہائے یہ بے بسی۔ اسٹاپ رفتہ نشال کو اپنی سماعتوں میں اس کی بھاری آواز سنائی دی۔ سن ہوتے دماغ کے باعث اس نے زعیم کی تنبیہ پر پرویم لگی۔ وہ سوہموار آنکھیں مونڈے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائی ہوئی تھی، اپنے بہتے آنسو سے خود بھی بے خبر تھی۔ تم سے کہہ رہا ہوں رونا بند کرو۔ تو دوبارہ قدر سخت لہجے میں گویا۔ نشال نے چڑھ کر آنکھیں کھولی، پھر گمسم انداز میں اس کی طرف دیکھا جو اسٹیئرنگ پر اپنی مضبوط گرفت جمائے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ یعنی وہ بے نیاز نظر آ رہا تھا مگر بے نیاز نہیں تھا۔ نشال نے چپ چاپ اپنی آنکھیں صاف کر لی۔ میرے رونے سے آپ کو کیا مسئلہ؟ وہ بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ جاسیت لجرجہ بتا رہا تھا کہ اس سے کچھ میٹھے بول سننے کی ممتنع ہے۔ تم ہی بتاؤ مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اس پر نظر ڈالے بغیر اور سرد بے سے پوچھ رہا۔ اندازے میں کوئی رعایت نہیں تھی۔ نشال کا دل خون ہوا۔ محترمہ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں، رونے دھونے والی عورتیں مجھے سخت اریٹیٹ کرتی ہیں، اس لیے تمہیں منع کیا۔ خوش فہمی پالنے کی ضرورت نہیں۔ وہ بڑی بے دردی سے اس کا دل چیر رہا تھا۔ نشال کی برداشت ختم ہونے کی گاڑی رکے۔ وہ دھیمی آواز میں سب چلائی۔ زعیم نے اس کی پکار انسنی گئی۔ اس بہرا بنا دیکھ وہ اس بار اونچی آواز میں اس پر چہلائی۔ میں کہہ رہی ہوں گاڑی روکیں ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بھری ہوئی آواز میں بولتی وہ پھر سے رونے لگی۔ زعیم نے فوراً گاڑی کو بریکس لگائی۔ چند قدموں کا فاصلہ اور سڑک کا موڑ تھا۔ گاڑی میں بیٹھے ہی زعیم کو دوسری روڈ پر دور سے ہی ایک گاڑی اور اس میں بیٹھے دو خولے نظر آئے۔ اس نے اپنی گاڑی کی لائٹس بند کر دی اور نشال کی طرف متوجہ ہوا جو گاڑی کا دروازہ کھول چکی تھی۔ زعیم نے سرعت سے اس کی کلائی پکڑ کر گاڑی سے نکلنے سے باز رکھا، پھر اس کی طرف جھک کر گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ کیا تکلیف ہے تمہارے ساتھ؟ وہ دھیمی آواز میں بڑی سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ اپنے قریب اس کی کڑھ چہرہ دیکھتے ہوئے اپنی بھیگی آنکھیں ایک پل کو بند کر گئی، جیسے جانے کیا ضبط کیا تھا خود پر، جبکہ اس کی آنکھوں کی اس حرکت زعیم کا دل اس پر خفا ہوا کہ اس قدر ظالم تھا وہ جو بار بار اس پیاری لڑکی کو یوں سے اشنا کرا دیتا تھا۔ اپنا نچلا لب دانتوں میں دبائے زعیم کی دل کی دہائی کو دبانے کی کوشش کرنے لگا۔ نشال کی سفید اور جاری کلائی ہموار اس کی فولادی گرفت میں تھی۔ بولو، اس کی کلائی کو چھٹکا دیتے ہوئے نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ زعیم کو اپنی آواز پر آئی لگ رہی تھی۔
آپ ہیں میری تکلیف کا باعث، آپ کا کڑک لہجہ، آپ کی یہ سخت گرفت، آپ کی یہ تلخیاں، آپ کا ہر انداز، آپ کی نفرت، اور اب مجھے دن رات جلستے دینے والی آپ کی یہ محبت جو آپ کی نفرت کو مزید بڑھا دیتی ہے، یہ سب مجھے تکلیف دیتا ہے، میری عزیزوں کا باعث ہے۔ مجھ پر رحم کریں صحیح، مجھ پر ترس کھائیں، نہیں ہوتا یہ سب برداشت، نہیں ہوتا۔ مجھے مار کیوں نہیں دیتے آپ کا لہجہ مارتے ہیں، آپ کی آنکھیں مرتی ہیں، تو کسی روز ان ہاتھوں کی بھی زحمت دے لینا، مار دیجیے مجھے۔ روتی بلکتی ایک بار پھر سراپے لجاج بنی اس کا امتحان لے لیتی۔ زعیم کی آنکھوں میں گلال اترا، یعنی مجھ سے بچنا چاہتی ہو، بچنے کے لیے موت چاہتی ہو۔ اس کی گلائی آزاد کرتے ہوئے زعیم نے پہلی بار بڑی نرمی سے اس کے بازو تھاما تھا۔ گرفت میں کچھ خاص تھی، جیسے روتی ہوئی نشال اس وقت سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ زعیم کے سوال پر نشال نے اپنی بھیگی پلکیں چھپکانے کی کوشش کی، جواب دینے سے قاصر تھی کہ وہ اس سے بچنا چاہتی ہی کب تھی۔ میرے محبت جلساتی ہوئی آنکھیں آگ جیسی ہے، یہاں کہا نہ تم نے، تو تم اپنی محبت آزماؤ نا، تمہاری محبت کیسی ہے، تم اپنی محبت سے اس آگ کو ٹھنڈ کر دو۔ نشال فاروقی، مجھے گائل کیوں نہیں کرتی تم؟ میں پاگل ہونا چاہتا ہوں، مجھے پاگل کر دو۔ اس کے بازو میں اپنی گرفت سخت کرتا ہوا جنونی انداز میں بول رہا تھا۔ نشال کی لرزتی پلکیں ساخت ہونے لگی، زعیم کی سلگتی کی آنکھوں سے عیان ہوتی عزیزی نشال کو بہت کچھ باور کروا رہی تھی۔ میں مر جاؤں گی زعیم، جل جاؤں گی۔ اس کے سلگتے لبوں سے لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکلے تھے۔ تو جل جاؤ اور مجھے بھی جلا دو خاصتر، مٹا دو میری ہستی۔ ہے صلاحیت، پھر کہہ رہا ہوں نشال فاروق، اگر ہے صلاحیت تو چلاؤ کر جا دو زعیم، اجلات تمہارے سامنے، تمہارے قریب، تمہارے بہت پاس، تمہارے ہر وار سہنے کے لیے حاضر۔ دھیمی آواز میں بولتا ہوا بے بس ہوتے ہوئے اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ملا گیا، جبکہ نشال کا دھڑکتا دل اس کے پل پر بدلتے لہجے دیکھتے ہوئے پسلیاں دوڑ کر باہر آنے کو تیار تھا۔ گہری خاموشی میں زعیم نے اس کے دل کی بے ہنگامہ ہوتی دھڑکنیں محسوس کر سکتا تھا۔ اسے بے ساختہ اپنی ملکیت پر پیار آنے لگا، بے تحاشا، بے شمار، یوں جیسے جذبوں کو طوفان آج اس کے دل کا بید عیان کرنے والا تھا۔ اس کے بازو چھوڑتے ہوئے زعیم سرحد سے اس سے دور ہو گیا، اس شور پر قابو پانے کو اپنا ہاتھ پر رکھا، جبکہ اپنے منہ سے زور جذبات پر قابو پانے کو زعیم نے اپنا ہاتھ سانس ہرج گیا۔ فضا میں گولی کی آواز چھچلا اٹھی۔ نشال نے دہل کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا، جبکہ زعیم نے فوراً اس جانب دیکھا جہاں دوسری سڑک پر وہ گاڑی اور دو ہولے ہموار موجود تھے، مگر ان میں سے ایک کو یقیناً گولی لگی تھی، کیونکہ وہ قدرے جھک کر اپنے کندھے پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ اس جھکنے سے اس کی گاڑی کی لائٹس میں سے شخص چہرہ ایک پل کو واضح ہوا، جسے دوری کے باوجود زعیم پہچان گیا، جبکہ وہ دونوں اب شاید زمین پر بیٹھ چکے تھے۔ سڑک کے اطراف میں ان کی جھاڑیوں کے باعث وہ اب دونوں کو نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ ڈیش بورڈ کی دراز سے اپنی لوڈ گن باہر نکالتے ہوئے سرحد سے اپنی طرف کا دروازہ کھولا۔